پھل نہیں ہوتا. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں ہم آسمان سے جب پانی برساتے ہیں اور اس کے بعد زمین سے ہم جب کھیتیاں نکالتے ہیں اللہ فرماتے ہیں رزقا لکم، تمہارے لیے رزق ہے. اس لیے علماء نے فرمایا یہ لفظ جامع ہے. کپڑے ہم پہنیں گے وہ بھی رزق ہے، فروٹ ہم کھائیں گے وہ بھی رزق ہے، روٹی کی ہمیں احتیاج ہے وہ بھی رزق ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر جب آتے البتہ بعد مفسرین نے کتب سابقہ کی تفاسیر سے یہ ضرور لکھا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام ایک دفعہ آئے تو آگے کیا دیکھتے ہیں کہ بی بی صاحبہ کے کمرے کے اندر ایسے ایسے پھل موجود ہیں جس کا موسم بھی نہیں ہے. یعنی انگور کا موسم نہیں انگور رکھا ہوا ہے، امرود کا موسم نہیں امرود رکھا ہوا ہے، آم کا موسم نہیں آم رکھا ہوا ہے. حضرت رسم حیران ہو گئے. ایک تو اس بات پہ حیران ہوئے کہ دروازہ بند ہے، میں نے کسی کو کہا نہیں ہے پھل پہنچانے کا، اور کوئی اندر داخل ہونے کا راستہ بھی نہیں ہے، تو بھئی اندر پھل کون رکھ کے گیا؟ اور دوسری تعجب کی بات یہ ہے کہ پھل ایسے ہیں جن کا موسم ہی نہیں، ہمارے شہر میں ملتے ہی نہیں، اویلیبل ہی نہیں، اور وہ پھل بھی موجود ہے. تو حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہو گئے، اللہ کا پیغمبر ہو کر حیران ہو گئے، کیونکہ جب ایک انہونی چیز ہوتی ہے تو حیرت سب پہ آتی ہے. دیکھا تو فوراً کہا قال یا مریم انا لک ھذا، فوراً فرمایا کہ بی بی مریم یہ کہاں سے تمہارے لیے کہاں سے آ گئی یہ ساری نعمتیں؟ دروازہ بند ہے، تالا لگا ہوا ہے، اور بغیر موسم کے یہ ساری چیزیں ہیں. آگے بھی تو پھر بی بی مریم ہے نا، اور بھی آگے بھی تو عمران کی بیٹی ہے نا جی، آگے بھی تو وہ ہے نا اس کی والدہ جو ابھی وہ پیٹ میں تھی اور پہلے سے اللہ کو راضی کرنے کی منتیں مان لی. فوراً کہتی ہیں قالت هو من عند اللہ، یہ سب میرے اللہ کی طرف اللہ تبارک و تعالی. اب دیکھیں دو شان دیکھیں کہ بی بی مریم کی کفالت حضرت زکریا کے ذمہ ہے، لیکن اللہ نے اس کو اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ ملائکہ پھل لے کے رکھ جائیں گے. اگر انبیاء کی شریعت میں اور اسلام میں عورت کا کوئی مقام نہ ہوتا تو اللہ فرشتے بھیجتے کہ جاؤ اس کے پھلوں کا انتظام کرو، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرو. قالت هو من عند اللہ. اور آگے دیکھیں بی بی مریم مسئلہ بھی سمجھا رہی ہیں ان اللہ یرزق من یشاء، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اور ساتھ بی بی مریم نے مسئلہ بھی سمجھا دیا کہ زکریا علیہ السلام آپ تو نبی ہیں، اللہ جس کو چاہے رزق دے اور بغیر کسی حساب بغیر کسی حد کے دینا چاہتے ہیں، یہ تو اللہ نے مجھے دیا ہے. تو حضرت زکریا علیہ اب دیکھیں کہ ایک عورت کو اتنی بڑی نعمتوں کے بعد یعنی ایک نبی کو سبق مل رہا ہے اور ایک عورت سے سبق مل رہا ہے. مکان ہے. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد اپنی کیفیت کا مشورہ لیتے ہیں تو عورت سے، اور صلح حدیبیہ کے بعد جب صحابہ نے سرکار دو جہاں کے حکم کی تعبیر نہ کی تو مشورہ لیتے ہیں تو بی بی ام سلمہ عورت سے. اور اللہ کا نبی قرآن کا فہوا دیکھیں، قرآن کا سیاق و ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. یعنی ایک عورت کا مقام دیکھ کے حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں داعیہ پیدا ہو گیا کہ میرا اللہ اگر بی بی مریم کے لیے پھل آ سکتے ہیں اور بغیر موسم کے پھل آ سکتے ہیں تو موسم تو میرا بھی گزر گیا، میری بیوی کا بھی گزر گیا ہے، ہم دونوں بوڑھے ہو گئے، لیکن ہمیں بھی اولاد کا پھل عطا فرما دے، تیرے آگے پھر کیا پوچھ. یعنی یہ تحریک کب ہوئی؟ ہنالک دعا زکریا. آپ نے ان واقعات کو دیکھنے کے بعد دل میں اللہ نے تحریک ڈالی کہ میرا مولا اس بی بی کے لیے تو پھل پیدا کر سکتے ہیں آپ، اور بغیر موسم کے پھل مل سکتے ہیں، تو موسم تو ہمارا بھی گزر گیا ہے، مہربانی فرما کے ہمیں بھی تو پھل دے دو، اولاد دے دو. اور پھر اس کے بعد فنادته الملائکۃ وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من اللہ وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين.
اللہ تبارک یہاں قرآن نے اس اسلوب میں بیان کیا ہے، اور سورت کا مریم میں آپ انشاءاللہ جا کے پڑھیں گے، وہاں اللہ نے فرمایا اذ نادى ربه نداء خفیا۔ اب حضرت زکریا نے بھی رات کی تنہائی میں تہجد کے وقت میں بڑے عجز سے، عاجزی سے، تضرع و تذلل سے دعا کی، میرا اللہ مہربانی کر مجھے بھی اولاد عطا کر دے۔ اللہ نے جبریل بھیجا کہ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا۔ اور قرآن پہ غور کریں، اور دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں کیسا بچہ دوں گا، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا، سردار، حصورا، عورتوں سے پاک، ونبیا من الصالحین۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر زکریا، آپ نے بی بی مریم کے رزق کو دیکھ کے دعا مانگی ہے، بی بی مریم بھی غیر مردوں سے پاک ہے، تمہیں بیٹا ایسا مردوں سے پاک ہوگا، اس کی بھی شادی نہیں ہوگی، اس کی بھی شادی، وہ بھی حصور ہے اور بی بی مریم بھی پاک ہے۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں اندازہ فرما لیں، سوچ لیں، غور کر لیں کہ عورت کو کتنی بڑی عزت بخشی ہے، کتنا بڑا مقام بخشا ہے۔ کوئی دنیا میں مذہب، میں دعوے سے کہتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں کہ آپ لے آئیں دنیا میں مجھے کسی تہذیب کی، آپ اعلیٰ سے اعلیٰ کتاب لے آئیں، آپ تہذیب روم لے آئیں، تہذیب فارس لے آئیں، تہذیب یونان لے آئیں، تہذیب مصر لے آئیں، آپ دنیا کی کوئی کتاب لے آئیں جس نے اس طرح عورت کو عزت دی ہو۔ کسی ایک کتاب، ایک ہوتا ہے نا اعتراض کرنا، ایک ہوتا ہے اسلام پہ طنز کرنا، ایک ہوتا ہے اسلام پہ مستشرقین کے اور اعدائے اسلام کے انتہائی رقیق اور گھٹیا حملے کرنا۔ اسلام یہی عورت کی عزت ہے کہ اسے بازاروں میں نچایا جائے، یہی عورت کی عزت ہے کہ اسے یعنی شرابیوں کے اور ویسیوں کے حوالے کر دیا جائے، یہی عورت کی عزت ہے کہ اسے اریاں لباس کے اندر یا کبھی کبھی بغیر لباس کے آنکھوں کے سامنے لا کے لوگوں کی شہوتوں کو اور سفلی جذبات کو ابھارا جائے۔ یہ عورت کی عزت ہے جو لوگوں نے دی ہے اسے، اسی کو آپ عزت کہتے ہیں؟ اگر یہ عزت ہے تو خدا ایسی عزت سے ہر کسی کو بچائے، ورنہ دعوے کی بات ہے۔ اب صرف انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو اب ہم سب سے پہلے صرف ان خواتین محترمہ کا، ان معزز خواتین کا، ان اعلیٰ خواتین کا ذکر پڑھیں گے جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اور اس کے بعد اللہ توفیق دیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ حول رسول کون سی عورتیں ہیں، پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ مرأة مسلمہ کیا ہے، پھر ہم دیکھیں گے کہ اللہ نے اس کے نکاح و طلاق اور زواج کے جو قوانین بنائے ہیں اس میں کتنی بڑی عظمت ہے، پھر ہم دیکھیں گے جو اس کے میراث کے قوانین ہیں اس میں کتنی بڑی عظمت ہے، پھر اس طرح ہم دیکھیں گے کہ مستشرقین کے جو اعتراضات ہیں ان کے کیا جواب ہیں۔ اللہ توفیق دے اور اللہ ہمت دے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ للہ وکفا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ دروس مسجد مستشفیٰ اسلام میں عورت کا مقام، یا عورت اور اسلام کے ضمن میں جو درس ہو رہے ہیں، اسی ضمن میں ہم نے سابقہ درس میں امرأۃ عمران کا واقعہ پڑھا تھا، اور میں نے گزارش کی تھی کہ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم یہ دیکھیں گے اور دروس میں انشاءاللہ پڑھیں گے کہ جن عورتوں کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، تو اسی سے آپ اندازہ فرمائیں کہ تمام کتب سماویہ جو اتری ہیں، یعنی جتنی اللہ نے کتابیں اتاری ہیں آسمانوں سے، سب سے افضل، اکمل، اتم، محفوظ کتاب جو ہے وہ اللہ کا قرآن۔ باقی کتابیں اپنے اپنے وقت میں آئی ہیں، اللہ کی کتابیں تھیں، ان کی شان ہے آمنا باللہ وبکتبہ ورسلہ،
لیکن وہ کتابیں محفوظ نہ رہیں. صرف ایک ہی اللہ کا قرآن ایسی جامع معنی کامل مکمل کتاب ہے کہ جس کی حفاظت اللہ نے قیامت تک اپنے ذمہ، یعنی اس کی عظمت کا اسی سے اندازہ لگائیں. اسی لیے جیسے کہ تاریخ میں ایک واقعہ گزرا ہے کہ مامون بادشاہ کے دربار میں علماء آتے تھے، اور علماء جو ہیں وہ ہر مسلک سے، یعنی علماء اسلام بھی آتے، علماء نصارہ بھی آتے، علماء یہود بھی آتے، دیگر ادیان کے علماء بھی آتے اور بادشاہ کی محفل میں بیٹھتے. تو ان میں ایک یہودی عالم تھا جو بہت ہی بڑا علم والا، عقل والا، فہم والا آدمی تھا. تو شہنشاہ مامون نے اس کو دعوت دی. اس نے کہا کہ دیکھو تم اتنے بڑے عالم ہو، تم اپنی کتابوں کے بہت بڑے عالم ہو، تم حبر ہو احبار میں سے، تم اسلام کیوں نہیں قبول کرتے؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت بات یہ ہے کہ میں اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتا، میں دین یہودیت پہ ہوں اور میں اسی پہ رہوں گا، میں اپنے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. بادشاہ نے کہا ٹھیک. اتفاق کی بات ہے کہ 1 سال کے بعد کسی علمی مجلس کے تقریب میں وہی عالم جس کو مامون نے دعوت دی تھی پھر شریک ہوا. تو شہنشاہ مامون کہتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا کہ اس کے اٹھنے سے، بیٹھنے سے، آداب سے مجھے ایسے لگ رہا تھا یہ تو مسلمان ہے. تو بہرحال تقریب جب ختم ہو گئی اور تقریب میں اس نے تقریر بھی کی اور باقاعدہ واضح ہو گیا کہ وہ مسلمان ہے. تو مامون کہتے ہیں کہ میں نے اس کو بلا کے پوچھا کہ جب میں نے تمہیں دعوت دی تھی کہ اسلام قبول کرو تو تم نے انکار کر دیا. حالانکہ اگر اس وقت تم میری بات مان لیتے تو ہو سکتا ہے میں تمہیں کسی بڑے سے بڑے منصب پہ لے جاتا، لیکن آج تم مسلمان ہو کے میرے سامنے آئے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ مامون بات یہ ہے کہ اصل وجہ یہ ہے کہ آپ نے جب مجھے دعوت دی تھی اس وقت میرا ذہن، میرا دماغ اسلام کی طرف مائل نہیں تھا، لیکن ایک تحریک ہو گئی، طبیعت میں ایک تحریک پیدا ہو گئی. اسی لیے بزرگان کہتے ہیں کہ دین کے بارے میں کوئی نہ کوئی چھوٹی سی بات بھی ہو اس کو چھوٹا نہ سمجھو، اسی طرح برائی کی بھی بات کو چھوٹا نہ سمجھا کریں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور نے فرمایا کہ ایاک ومحقرات الذنوب، آپ نے فرمایا عائشہ خبردار، خیال کیا کرو، یہ نہ سمجھا کرو کہ یہ تو معمولی بات ہے، کوئی چھوٹا سا گناہ ہے، صغیرہ ہے، کیا حرج ہے، کوئی بڑی بات تو ہے نہیں، وہ بہت بڑا گناہ تو نہیں ہے، بہت بڑی گناہ ہے. تو اس لیے علماء نے، محدثین نے لکھا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آگ جلتی ہے تو ہمیشہ چھوٹی لکڑیوں سے جلائی جاتی ہے. بڑی لکڑی تو درمیان میں رکھ دیں گے، نیچے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ہوتی ہیں، ان کو آگ لگتی ہے تو بڑی کو بھی پکڑ لیتے. یہی چھوٹے گناہ جو ہیں بڑے گناہ کے پیدا ہونے کا ذریعہ بنتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے دین کے بارے میں چاہے کوئی چھوٹی سی بات ہو یا چھوٹا سا عمل ہو، کبھی کبھی وہ بہت بڑی ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے. اسی طرح تاریخ میں ایک واقعہ آتا ہے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص تھے، ان کا قلبی طور پہ اور ذہنی طور پہ بہت بودھ تھا، اختلاف تھا. کیونکہ اتفاق ہوتے رہتے ہیں، اختلافات علماء میں ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، اختلافات فکر و نظر ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ جو ہیں وہ اختلاف کو جنگ بنا لیتے ہیں. تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اتفاق سے ایک دفعہ ایک گاڑی میں سوار ہوئے، ٹرین میں سوار ہوئے، تو وہ جو ان کے سب سے بڑے مخالف تھے وہ بھی اسی ڈبے میں موجود تھے. بیٹھ گئے. اب دونوں کا اتفاق ہے کہ ایک ہی ڈبے میں سیٹ ملی تو کیا کر سکتا ہے، تو وہاں بیٹھ گئے. اور وہ بندہ اپنے اسی یعنی نفرت کے اظہار میں دوسروں سے بات کرے اور منہ پھیر لے اور کبھی ادھر دیکھے تاکہ مجھے حضرت مدنی کی طرف دیکھنا ہی نہ پڑے. تو حضرت محسوس نہیں کیا. تھوڑی دیر گزری، گاڑی چلتی رہی، 1-2 گھنٹے کے بعد وہ بندہ حمام گیا اور واپس آیا تو بڑا آگ بگولا ہو چکا تھا اور کہہ رہا تھا کہ بھئی کیا لوگ ہیں اور ریلوے ہے، کیسی گاڑیاں ہیں، اتنے مہنگے کرائے لیتے ہیں اور گاڑیاں صاف نہیں ہوتی ہیں اور باتھ روم اتنا گندا ہو گیا کہ آدمی اندر بیٹھ نہیں سکتا ہے، نہ ان کے کوئی ملازم ہیں نہ کوئی سروس ہے. اب یہاں جا کے گاڑی رکے گی، ختم ہوگی کوئی آدمی راستے میں تو نہیں آئے گا چیک کرنے کے لیے. اور جس شریف آدمی کو ضرورت ہو حمام جانے کی وہ کیا کرے؟ وہ بڑبڑا رہا ہے، اپنے غصے کا اظہار کر رہا ہے. اور چپکے سے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور اپنا لوٹا جو تھا چھوٹا سا وہ سفر میں ساتھ رکھتے تھے، وہ لوٹا بھی حمام میں لے گئے اور اچھی طرح حمام کو جا کے دھویا اور صاف کیا اور اچھی طرح صاف کر کے اور اس کے بعد واپس آ کے کہا کہ حضرت حمام تو اب تو ٹھیک ہے، معلوم ہوتا ہے کسی نے صاف کر دیا ہے، آپ کو ضرورت تھی تو استعمال کرو. وہ اٹھ کے گئے حمام میں تو حمام تو دھلا ہوا ہے اور بالکل صاف ہے. اچھا اس بیچارے کو یہ بھی پتہ نہیں تھا، میں کچھ واقعہ صحیح بیان کرنے میں شاید مجھے کچھ بھول ہوئی
کہ وہ مخالف تو تھا لیکن شکلاً نہیں جانتا تھا کہ حضرت مدنی کون ہے. ایک ہوتا ہے نظریے کا مخالف بھی آدمی شروع ہو جاتا ہے. جیسے آج کوئی آدمی علامہ اقبال کا مخالف والے کو اقبال دیکھا بھی نہیں ہوگا یہ ہوتا. تو خیر جب وہ گیا تو اس کو بھی ضرورت تھی بیچارے کو, حاجت تھی حمام جانے کی, بات جانے کی. واپس آیا تو بات بالکل ٹھیک ہے, صاف ہے. تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یار یہ کون آدمی ہے, اور کوئی ملازم تو آیا نہیں صفائی کرنے والا. تو انہوں نے کہا یہی جو داڑھی والے تھے نا یہ خود بیچارے گئے تو ہو کے آئے. انہوں نے کہا یہ ہے کون؟ تو انہوں نے کہا کہ حسین احمد مدنی ہیں. تو وہ آ کے رونے لگ گیا اور حضرت کے گلے لگا اور معافی مانگی اور کہا کہ حضرت بس میں توبہ کرتا ہوں, میں وہ شخص ہوں, میرا نام یہ ہے جو ہمیشہ روزانہ اخبار میں آپ کے خلاف کالم اور بیانات اور اشتہارات, اور آپ کو کوئی دنیا کی گالی نہیں جو میں نے آپ کو نہیں دی, لیکن خدا کے لیے مجھے معاف. بس میں نے توبہ کر لی. مجھے آج سمجھ آیا کہ آپ سچے ہیں, ہم غلط ہیں. جو بندہ کسی کے لیے اپنے دشمن کے لیے اتنی خدمت کر سکتا ہے تو وہ کسی دوسرے کے لیے کیوں نہیں کرتا ہوگا. تو ایک عمل تھا چھوٹا سا, ہدایت کا ذریعہ بنا. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ نہ سمجھا کریں کہ کوئی بڑی بات ہو کہ دیکھیں جی اب مثلاً کہ جی میں غریب آدمی کھڑا ہے یار, اب اس کو آدھا ریال اور 4 گروش میرے جیب میں ہے, نصف ریال میری جیب میں ہے, میں کیا دوں؟ نہیں, یہ نہ سمجھے, اس کو حقیر نہ سمجھے. وہ نصف ریال ہی آپ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اسی نصف ریال سے آپ کو کیا بدلہ دے گا. بات دل کی ہے, ریال کی نہیں ہوتی بات. چھوٹی سی باتوں سے انقلاب آ جائے. اس لیے ہمیشہ جب بھی موقع ملے بالکل تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے. مثلاً ایک مریض آتا ہے ڈاکٹر کے بعد, ڈاکٹر پاس کتنا ٹائم, وہ کتنے بیچارے نے مریضوں کو دیکھا, لیکن اگر اس وقت بھی آپ اس کو دین کی ایک بات ہی کہہ دیں تو ہو سکتا ہے اس کی ہدایت کا ذریعہ بنے. تو آدمی, اس لیے مامون نے کہا کہ کیسے مسلمان ہو گئے. اس نے کہا کہ جناب آپ نے جب مجھے اسلام کی دعوت دی تو میں نے اسلام تو قبول نہیں کیا, لیکن میرے دماغ میں ایک تحریک پیدا ہو گئی کہ میں دیکھوں تو صحیح اسلام کیا ہے. یہ جو مجھے اتنا بڑا بادشاہ ہے اور دعوت دے رہا ہے تو مجھے اسلام کا مطالعہ تو کرنا چاہیے. اس نے کہا کہ میں نے ایک بات سوچی, کیونکہ میں بہت بڑا خطاط ہوں, یعنی جو جسے آپ پینٹر کہتے ہیں یا خطاط لکھنے والے خط ہوتے ہیں نا جو بڑے خوبصورت لکھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں بہت بڑا خطاط ہوں, تو میں نے تورات جو تھی اس کو لکھا اور بڑے خوش خطی سے اور ایسے خوبصورت انداز سے اور تورات کا ایک کلمی نسخہ تیار کیا, اور اس میں کئی مقامات پر میں نے ان کی عبارتیں جو تھیں وہ بدل ڈالی. آمدن, حالانکہ میں تو خود یہودی ہوں. وہ تورات لے کے میں ان کے کنیسہ میں گیا, ان کے بڑے بڑے جو احبار تھے ان کو ملا, اور میں نے کہا کہ جناب یہ دیکھیں میں نے کلمی نسخہ تیار کیا ہے تورات کا. انہوں نے دیکھا تو حیران رہ گئے کہ اتنی محنت, ایک آدمی نے قلم سے پوری تورات لکھ ڈالی ہے. تو انہوں نے کہا کہ کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا میں بیچنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا بالکل ہم لینے کے لیے تیار ہیں, اور جو میں نے مانگا اپنے منہ سے کہ مجھے اس کا اتنا بدلہ چاہیے, اس سے بھی زیادہ پھر انہوں نے خریدا. انہوں نے کہا جی پھر میں نے انجیل لکھی, اس میں بھی میں نے کئی مقامات پہ تحریف کی, کہیں بڑھا دیا کہیں گھٹا دیا. ہوتا تو جوڑ لگانا ہے نا, کہیں ایک لفظ آگے ہو گیا ایک لفظ پیچھے ہو گیا, بس بات بگڑ گئی, ترجمہ بگڑ گیا, معنی بدل گیا. زبر زیر سے بھی معنی کا آسمان و زمین کا فرق پڑ جاتا. تو اس نے جناب یہ ہے کہ میں لے گیا ان کے گرجا میں اور جا کے ان کے پادریوں کو کہا کہ جی یہ انجیل ہے اور میں نے قلم سے لکھی ہے. انہوں نے کہا یار واقعی یہ تو بہت بڑا یعنی شاہکار ہے, یہ تو نوادرات میں ہے, بتاؤ کیا لوگے؟ میں نے پیسے مانگے, انہوں نے دے دیے, خرید لی. پھر میں نے قرآن لکھا, اور قرآن کی بعد آیات میں بھی میں نے تحریف کی کہ کچھ آیات کو آگے کر دیا, کچھ کو پیچھے کر دیا. جہاں ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے وہاں علیم کر دیا, جہاں علیم ہے وہاں قدیر کر دیا, جہاں بصیر ہے وہاں خبیر کر دیا, جہاں خبیر ہے وہاں بصیر کر دیا, جہاں یعلمون ہے وہاں تعلمون کر دیا, جہاں تعلمون ہے وہاں یعلمون کر دیا. اس طرح میں نے کافی سارا قرآن پاک میں بھی رد و بدل کیا, تعریف لفظی بھی اور قطع برید بھی. اور میں قرآن لے کے جو یہاں اسلام کا اسلامک سینٹر تھا, مسجد تھی, اس میں گیا, ان کے علماء کو ملا. میں نے کہا جی یہ قرآن مجید ہے. انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا بھی واقعی آپ کی بہت بڑی محنت ہے کہ آپ نے قلمی نسخہ تیار کیا ہے, یہ تو شاہکار ہے اور نوادرات میں سے ہے, لیکن کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا میں بیچنا چاہتا ہوں, میں خطاط ہوں اور میں یہودی ہوں, میں مسلمان نہیں ہوں, میں نے جو ساری یہ محنت کی ہے صرف پیسے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں بھائی ہم خریدنے کے لیے تو تیار ہیں, لیکن تم ہمیں 3 دن کی مہلت دے دو کہ ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے, چونکہ آپ نے قلم سے لکھا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کوئی غلطی ہو, تاکہ تمہاری قلم سے تو صحیح ہو سکتی ہے, ہم کریں گے تو پھر وہ بات نہیں بنے گی. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے 3 دن. میں نے کہا اللہ کے بندے 3 دن میں کو 30 سپارے دیکھ لیں گے.
میں نے تو کئی جگہ پہ تبدیلی کی ہے، وہ ہر جگہ تو نہیں کی نا میں نے تو کسی جگہ جو ہے جو کہ باطل کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ کہیں جوڑ لگاتا ہے، یہ نہیں کر سکتا کہ سارے قرآن کو بدل دے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں۔ تو کہتا ہے کہ جب 3 دن کے بعد میں گیا تو جتنا میں نے غلطیاں کی تھی قرآن میں وہ ساری لکھ کے انہوں نے رکھی ہوئی تھی کہ فلاں صفحے میں تم نے یہ غلط لکھا ہے، فلاں پہ 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 یہ غلط لکھا ہے، پہلے اس کو ٹھیک کرو ورنہ ہم تو نہیں لیتے۔ تو میں نے کہا کہ تم یہ لو نہ لو وہ میں ٹھیک کر دیتا ہوں، لیکن مجھے کلمہ پڑھا۔ میں سمجھ گیا کہ نہ یہودیت محفوظ ہے نہ نصرانیت محفوظ ہے، اگر دین محفوظ ہے تو صرف دین اسلام محفوظ ہے، کہ جن کی کتاب ہی ختم ہو جائے وہ دین کیسے بچے گا؟ لیکن یہ قرآن کی اتنی عبادت ہے کہ 3 دن میں 30 پارے پڑھ کے ان نے میری ایک غلطی بھی نہیں چھوڑی جس کو نہ پکڑا ہو۔ تو جب ان کے عام آدمیوں کے اندر اتنا علم ہے تو تابعین میں کتنا ہوگا، صحابہ میں کتنا ہوگا، ان کے پاس پیغمبر میں کتنا ہوگا۔ تو میں نے کہا مجھے کلمہ پڑھا دو، یہ میں نے آمدن کیا اور میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اس نے کہا بادشاہ مامون سے کہ یہ سبب بنا میرے مسلمان ہونے کا، میں اسلام لے آیا کہ یہ دین محفوظ ہے، اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ بڑی دنیا نے زور لگایا لیکن کچھ نہیں، بڑے لوگوں نے جیسے روافض نے، آپ ترجمہ مقبول دیکھیں، اس نے بھی جوڑ لگایا لیکن نہیں چل سکے۔ تو اس لیے اب جناب یحییٰ ابن اکثم کہتے ہیں کہ یہ بادشاہ مامون کی دربار کا جو واقعہ تھا اسی سال میں حج پہ آیا، تو خدا کی شان ہے کہ مجھے سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے دور کے عظیم محدث تھے اور اساتذہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ میں تھے، تو کہتے ہیں وہ مجھے حج پہ مل گئے، تو ان کو میں نے یہی واقعہ سنایا کہ میں نے کہا جی ایسے ہوا ہے، تو نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہوا ہے، یہ اللہ کے قرآن میں موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا جہاں تورات و انجیل ہم نے اہل کتاب کو دی، مستحفظوا من کتاب اللہ، ان کی اللہ کی کتابوں کی حفاظت ہم نے ان کے ذمہ لگائی تھی کہ حفاظت کرو، لیکن جب قرآن آیا تو اللہ نے حفاظت اپنے ذمہ لگا دی، تو ان کی حفاظت جو ہے وہ تو نہ چل سکی، لیکن اللہ کی حفاظت میں تو کبھی نقصان ہو نہیں سکتا۔ تو جو کتاب اتنا عظیم ہو، اتنا جامع ہو، اتنا مانے ہو، اتنا کامل ہو، اتنا مکمل ہو کہ 1400 سال ہو گئے جس کے ایک ذرہ ایک زبر محفوظ ہے، یعنی آپ اندازہ کریں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت آپ دیکھ لیں کہ دنیا کے اندر کی جتنا علوم ہیں، ٹیکنالوجی ہے اور جناب جدید آلات ہیں، ذرائع ہیں، وسائل ہیں، کہ آج تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہود و نصارہ اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ سیٹلائٹ کے ذریعے ایک سوئی کو بھی ڈھونڈ سکتے ہیں، غاروں کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں، دیواروں کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں، گھروں کے اندر بھی جھانک سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ یعنی اتنی ترقی کرنے والے لوگ کہ ایک کیمرہ ہے، آپ اس کے ذریعے صرف آواز نہیں تصویر بھی منتقل ہو جائے، فوٹو بھی دیکھیں اور بات بھی کریں۔ اتنے علم میں آگے بڑھ جانے والے لوگ، آپ کا کیا خیال ہے کہ انہوں نے زور نہیں لگایا ہوگا قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے، جس اسلام کو مٹانے کے لیے، جس دین کو ختم کرنے کے لیے، جس مسلمان کو صفائے ہستی سے نیست و نابود کرنے کے لیے پوری طاقت جھونک دی ہے، دولت جھونک دی ہے، پوری قوت جھونک ڈالی ہے، انہوں نے کوئی کمی کی ہوگی کہ اللہ کے قرآن کے مقابلے پہ ہم قرآن پیدا کر دیں، یا اس قرآن کے اندر جو اخبار ہیں، جو خبریں دی گئی ہیں، کسی ایک خبر کو جھوٹا ثابت کر دیں؟ کیا خیال ہے؟ ان چپ بیٹھے ہوئے ہوں گے؟ یہ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ رشدی ان کا کیا لگتا ہے کہ اس پہ وہ کروڑوں پاؤنڈ خرچ کر دیں، تسلیمہ نسرین ان کی کیا لگتی ہے کہ اس پہ کروڑوں پاؤنڈ خرچ کر دیں۔ ہر مسلمانوں میں جو بھی بندہ بے دین ہوتا ہے، جو منکر حدیث ہوتا ہے، جو قادیانی بنتا ہے، جو اس قرآن کا منکر بنتا ہے، جو معجزات کا منکر بنتا ہے، فوراً ان کو لیتے ہیں کہ شاید یہ کام کر لے، ہم تو نہ کر سکے، شاید یہ گھر کا بیدی ہے، شاید یہ کوئی آیت بنا لے، شاید ہی کسی بات کو غلط ثابت کر سکے، لیکن آج تک مقابلہ نہ کر سکے۔ اور آج تک یعنی آپ نے شاید نہ بھی دیکھا ہوگا تو اب بھی آپ کو فلم مل سکتی ہے کہ جب احمد دیدات کا مناظرہ ہوا عالمی سطح پر پادری سے، اور وہ ایک عظیم مناظرہ تھا کہ جو ساری دنیا کو اس وقت آن ایئر دکھایا جا رہا۔ آپ مناظرے کو چھوڑیں، مناظرہ تو بڑی بات ہوتی ہے نا۔ احمد دیدات نے صرف اس پادری سے جو مقابلے پہ آیا تھا، اس نے کہا کہ دیکھیں آپ کے پاس یہ کون سی کتاب ہے؟ اس نے کہا انجیل ہے۔ اس نے کہا دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فلاں صفحہ فلاں سطر سے مہربانی کر کے صرف ایک صفحہ جو ہے اپنی کتاب انجیل کا پڑھ کے عوام کو سنا دو۔ اس نے کہا جی یہ تو مناظرے میں لکھا ہوا نہیں ہے کہ میں آپ کو اپنی کتاب سناؤں گا۔ اس نے کہا اس میں کیا بات بھائی، اب انجیل ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے، اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے، میں آپ سے کوئی زیادتی تو نہیں کر رہا، میں آپ سے کوئی غلط مطالبہ تو نہیں کر رہا، میں تو کہہ رہا ہوں تمہاری اپنی کتاب ہے، اس کا صفحہ فلاں سطر فلاں سے شروع ہو جاؤ اور آدھا صفحہ جو ہے پڑھ کے سنا دو، اور میرے پاس جو اللہ کا قرآن ہے مجھے جہاں سے حکم کرو میں سناؤں۔
تو اب جناب جتنا زور لگایا احمد دیدار صاحب نے، آج بھی وہ باقاعدہ فلم موجود ہے، محفوظ ہے، آپ دیکھ لیں. حتیٰ کہ احمد دیدار سے کہنا پڑا، اس نے کہا کہ دیکھو حضرات آپ دیکھ رہے ہیں، اور پادری صاحب کا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے ان کی تھوک خشک ہو گئی ہے اور پانی کے گلاس پتہ نہیں یہ کتنے پی گیا ہے. میں اس کو کہتا ہوں انجیل پڑھو، اس کو آخر بخار کیوں ہو رہا ہے؟ اور میں یقین دلاتا ہوں آپ لوگوں کو یہ زہر کا پیالہ پی لے گا لیکن اپنی کتاب انجیل نہیں پڑھے. کیوں؟ اگر وہ سچی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، محفوظ کتاب ہے، پڑھو بھائی. انہوں نے کہا دیکھو میرے پاس 30 پارے قرآن ہیں، مجھے حکم کرو کہاں سے پڑھوں. اس کو کیوں شرم آ رہا ہے کتاب پڑھنے کا؟ کہ اس میں اتنی غلاظت ہے، اس میں اتنی حفوات ہیں، اس میں اتنی ناقابل تصدیق واقعات ہیں کہ وہ پڑھے تو خود اپنی قوم کے سامنے شرمندہ ہو جائے. کیونکہ لوگوں کی لکھی ہوئی اللہ کی لکھی ہوئی تو ہے نہیں، وہ تو حضرت بعد میں جمع کی گئی، لوگوں نے شاگردوں نے جمع کی، اسی لیے تو 4 انجیل بن گئے دنیا میں. اور ہر پارٹی کہتی ہے، کوئی کہتا ہے انجیل یوحنا ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے لوکا ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے انجیل مقوقس ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے وہ غلط ہے، وہ کہتا ہے وہ غلط ہے. ہم کہتے ہیں سارے سچ کہتے ہیں. یعنی چاروں جماعتیں کہتی ہیں نا تمہارا انجیل غلط ہے، وہ کہتا ہے نہیں تمہارا غلط ہے. ہم کہتے ہیں دونوں سچ کہتے ہیں، باقی غلط. ہم تو جھوٹا نہیں مانتے. تو اس لیے میں ساری یہ بات، ساری توحید اس لیے باندھ رہا ہوں کہ خدا کے لیے میرے نوجوان بچوں کو، بھائیوں کو بات سمجھ آئے کہ اتنی بڑی عظیم کتاب میں اگر اللہ کسی عورت کا ذکر کرے تو عورت کا کتنا بڑا مقام ہوگا. ایسی عظیم کتاب میں عورت اگر ایک معمولی سی چیز ہے ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں. معمولی چیزوں کا کون ذکر کرتا ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اس عظیم کتاب میں صرف عورت کا ذکر نہ کرے بلکہ پورے قرآن کی سورت کا نام بھی سورت مریم رکھ دیا جائے. تو اسی سے آپ اندازہ کریں کہ اسلام نے عورت کو کتنی بڑی عزت و عظمت بخشی ہے، کتنا بڑا مقام بخشا ہے کہ اپنی اس عظیم کتاب میں جس کی حفاظت کا ذمہ دار خود خدا ہے، جس کے ایک ایک لفظ اور معنی کی حفاظت کا ذمہ دار خدا ہے، اس میں اللہ نے پوری ایک سورت کا نام ہی سورت مریم رکھ دیا. اور پھر سورت مریم میں نہیں، سورت انبیاء میں، سورت مریم میں، سورت آل عمران میں ہر جگہ ذکر کیا اور عجیب عجیب اسلوب سے ذکر کیا. کہیں فرمایا وذکر فی الکتاب مریم، اور کہیں فرمایا کہ بی بی نے جب منت مانی تھی انی سمیتھا مریم، اور کہیں قرآن کہتا ہے مریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا فنفخنا فیہ من روحنا وصدقت بکلمات ربہا وکتبہ وکانت من القانتین. اگر اسلام کی نظروں میں عورت کا کوئی مقام نہیں ہے، اسلام کی نظروں میں عورت ایک نعوذ باللہ ایک ذلیل اور ایک گری ہوئی چیز ہے، اس کے کوئی حقوق نہیں، اس کی کوئی عظمت نہیں، کوئی عزت نہیں، وہ بالکل نعوذ باللہ پاگل ہے، عقل سے فارغ ہے، تو اللہ نے قرآن میں ذکر کیوں کیا؟ بلا وجہ اسلام پہ الزام نہ لگایا جائے، بلکہ اسلام کے ایک ایک کتاب میں، قرآن میں، حدیث میں، فرمان رسول عربی میں، فرمان خلفائے راشدین میں، پھر ان کے صرف اقوال میں نہیں، ان کے عمل میں ملاحظہ کریں کہ عورت کتنا بلند مرتبہ رکھتی ہے اسلام. لیکن خدا کرے وہ عورت ہو. اب اگر میرا بھائی عورت نہ رہے تو پھر ہمارا کیا قصور ہے؟ اگر عورت کو عزت تب ملے گی نا جب وہ عورت ہو. اگر ایک عورت اپنے آپ کو عورت ہی نہ سمجھے تو اس کو تو سمجھانے کے لیے نہ کسی عالم کی دلیل کام آ سکتی ہے اور نہ کسی کتاب کے اقوال کام آ سکتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں نے عرض کیا تھا کہ بی بی مریم کی کفالت کا واقعہ ذکر کیا. پھر سیدنا زکریا علیہ السلام کے گھر میں آ کے حضرت زکریا کی کفالت کرنا اور ان کے کرامات کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے کمرے میں پھلوں کا بھجوانا، یہ تمام واقعات کے بعد اب بھی مریم جب جوانی پہ پہنچی تو اللہ نے اس واقعے کو ان سورت مریم میں ذکر کیا ہے کہ میرے محبوب یاد کریں وذکر فی الکتاب مریم، کہ اللہ کے قرآن میں جو بی بی مریم کا قصہ ہے اس کو یاد کریں. یہی تو وجہ تھی کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہجرت کر کے حبشہ پہنچے، کیونکہ ان کو خبر ملی تھی کہ کان ملکا عادلا، کہ نجاشی جو ہے ایک عادل بادشاہ ہے اور اس کے ملک میں کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، تو صحابہ مجبور ہو کے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے. قریش مکہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے بھی ایک وفد بھیجا کہ بھی اگر ان کو حبشہ میں ٹھکانہ مل گیا تو یہ تو ایک قوت بن جائیں گے، طاقت بن جائیں گے. انہوں نے جناب فوری طور پہ انعام، اکرام، تحفے، تحائف دے کے جناب بھیجا ان کو، اور کہ نجاشی سے بات کریں کہ جی یہ ہمارے غلام ہیں، ہمارے ملازم لوگ ہیں، ہمارے مخالف ہیں، بھاگے ہوئے ہیں اور آپ کے ملک میں پناہ دے رہے ہیں، مہربانی کر کے ان کو فوراً واپس. یعنی آپ اندازہ کریں تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے کہ اسلام کو ادوار صاحب کا بھی یہی عالم تھا کہ جو مسلمان کہیں گیا یہ مجرم ہے پناہ نہ تو اس کو پکڑو.
اور آج وہی تاریخ ہے آپ کے سامنے. وہ جناب جب قریش کا وفد پہنچا تحائف لے کر اور بڑے اکرام سے احترام سے بادشاہ کو ملا اور اس کے بعد درخواست کی، کیونکہ باطل قوتیں جو ہیں وہ تو پھر جناب اکرام انعام سے فیصلے کرتی ہیں نا جی. آج بھی آپ دیکھ لیں ہر مجرم پر انعام ہوتے ہیں، تاریخ تو ایک ہے. لیکن چونکہ وہ بادشاہ جو ہے وہ عادل تھا، عاقل تھا، فہیم تھا، اس نے کہا تم مکے کے سردار ہو، میں تمہارا استقبال کرتا ہوں اہلاً و سہلاً. لیکن جن لوگوں نے میرے ملک میں پناہ لی ہے ان کو صرف آپ کے کہنے سے میں نہیں نکال سکتا کہ پکڑ کے حوالے کر دوں. میں تحقیق کروں گا کہ وہ کیا ہے، کیوں بھاگے. اگر آپ کا معاملہ درست ہے، آپ سچے ہیں، تو وہ مجرم ہے، میں پکڑ کے آپ کے حوالے کروں گا. اور اگر وہ بے گناہ ہے تو پھر مجھ سے توقع نہ کریں. تو اس ضمن میں اس نے صحابہ کو بھی بلایا جس میں حضرت جعفر بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ. اب قریش گھبرا گئے، کیونکہ جب اگر عدل و انصاف سے بات کی جائے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ مجرم کون ہے، پکڑنے والے مجرم ہیں یا بھاگنے والے مجرم. تو حضرت جعفر جب آئے تو قریش نے بھی سازش کی اور وہاں کے جو دیگر ادیان کے لوگ تھے انہوں نے بھی سازش کی. انہوں نے بادشاہ سے یعنی ایسے انداز پہ انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھو کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں اور یہ بی بی مریم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں. نے کہا یہ مسلمان ہیں، یہ تو محمد مصطفیٰ کو مانتے ہیں نا، یہ تو نہ عیسیٰ کو مانتے ہوں گے علیہ السلام اور نبی مریم علیہ السلام کو مانتے ہوں گے. جب وہ کہیں گے جی ہم نہیں جانتے یا کہیں گے جی ہم نہیں مانتے تو پھر بادشاہ غصے میں آئے گا، جلال میں آئے گا، ہمارا کام تو ہو گیا نا. کیونکہ اب یہ مجرم ثابت کرنا کہ وہ مکے سے چوری کر گئے کیسے ثابت کریں، یہ تو کر نہیں سکتے. مکے میں کسی کو قتل کیا یہ بھی ثابت نہیں کر سکتے، ڈاکہ مارا یہ بھی ثابت نہیں کر سکتے، کوئی دولت لوٹ کے لے گئے یہ بھی ثابت نہیں کر سکتے، تمہارے غلام ہیں خریدے ہوئے عبید ہیں یہ بھی ثابت نہیں کر سکتے. انہوں نے پھر یہ سوچا کہ جب لڑانا ہو تو پھر مذہب کا سہارا لیا جائے. اب عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ اور بی بی مریم کے نام پہ لڑاؤ. تو بادشاہ کے دماغ میں یہ باتیں ڈال دی گئیں. بادشاہ نے پوچھا کہ بھئی کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم مکے سے آئے ہیں اور ان سرداروں کے جو آج آپ کی دربار میں بیٹھے ہیں ان کے ظلم سے تنگ ہو کر آپ کا نام سنا تھا، آپ کے ملک میں مظلوم ہیں، ہم پناہ لینے کے لیے، ہم اپنی جان بچانے کے لیے تمہارے ملک میں آئے ہیں. ہمارا کوئی جرم نہیں، ہم نے کوئی ڈاکہ نہیں مارا، ایک اللہ کا نبی ہے جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور انہوں نے ہم پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے ہیں. اب ہم نے یہی سوچا کہ بھئی ان کا ملک ان کو مبارک ہو، ہم کسی جگہ تو جائیں چین کے ساتھ چند دن زندگی گزار سکیں. بادشاہ بڑا متاثر ہوا. اس نے کہا اچھا، انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ بی بی مریم کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ تو حضرت جعفر نے پھر اسی آیت کی تلاوت کی، وذکر فی الکتاب میں. بس جو حضرت جعفر پڑھ رہے ہیں اور بادشاہ رو رہا، وہ تو اس کے سارے پادری اور سارے وزیر اور ساری کیبنٹ حیران ہو گئی. انہوں نے کہا بادشاہ تو ابھی کلمہ نہ پڑھ گیا ہے، یہ تو اتنا متاثر ہو گیا ہے تو رو رہا. حضرت جعفر پڑھنے والا ہو اور اللہ کا قرآن ہو اور پھر وہ اثر کیسے نہ، یہ ہو سکتا. عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ قید خانے میں جیل میں تھے تو شاہ جی کی عادت مبارک تھی، جیسے ہم نے سنا، میں نے شاہ جی سے نہیں سنا، نہ ان کے صاحبزادوں سے سنا، لیکن دیگر دوستوں سے سنا کہ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت مبارک تھی کہ وہ تہجد کے وقت کبھی کبھی شوق آتا تو پھر قرآن پڑھتے تھے جیل کی بارک میں کھڑے ہو کے شوق سے. اللہ نے آواز دی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک لحن اور آواز اور انداز کہ عرب کا نغمہ عجم کی لے میں سنا رہا ہے، وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہیں انداز خسروانہ، ہوا ہے وہ تم دو تیل ساکی چراغ اپنا جلا رہا ہے. وہ تو شاہ جی کا ہے. تو حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ جب قرآن پڑھتے تو سپرنٹینڈنٹ جیل جو تھا وہ انگریز تھا. اس نے دوسرے دن اپنے چیف کو خط لکھا کہ یہ قیدی جو میرے پاس فلاں نام کا عطا اللہ شاہ نام کا قیدی نمبر فلان میرے بارک میں ہے، اس کو مہربانی کر کے میری جیل سے نکالو، میری تو بیوی مسلمان ہونے والی ہے. وہ جب رات کو جیل میں قرآن پڑھتا ہے سر رات چھت پہ بیٹھ کے اس کا قرآن سنتی ہے. جلدی کرو یہ قیدی نکالو ورنہ میرا تو مسئلہ گیا. تو اللہ کے قرآن میں 1400 سال کے بعد اگر عطا اللہ شاہ بخاری کی زبان میں یہ اثر ہو سکتا ہے تو جن لوگوں نے خود یہ قرآن سرکار دو جہاں سے پڑھا ہوگا اندازہ کریں ان کی زبان میں کیا اثر ہوگا. ہم تو ایک تصور ہی کر سکتے ہیں نا، ایک خیال ہے، سوچ تو نہیں اس مقام کو. تو حضرت جعفر نے جب یہ تلاوت کی کہ وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونہم حجابا، اور نجاشی رو رہا ہے. اور اس کے بعد جب آپ نے تلاوت ختم کی اس نے کہا اچھا یہ بھی بتا دو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے.
انہوں نے کہا بادشاہ سے کلمۃ اللہ و روح منہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے کلمہ ہے، اور اللہ پاک نے رفعہ اللہ الیہ، آسمانوں پہ انہیں زندہ بٹھایا ہے، وانہ سینزل، واز قیامت سے پہلے اتریں گے۔ کہنے لگا واللہ، خدا کی قسم ہے جو تم کہہ رہے ہو وہ سچ ہے، ایک حرف بھی تیری بات میں غلط نہیں ہے۔ اور اس نے کہا مکے والوں بات سنو، میں ان کو کبھی اپنے ملک سے نہیں نکال سکتا، یہ میرے ملک میں رہیں گے، عزت سے رہیں گے، شان و شوکت سے، اور خدا کی شان دیکھیں گے۔ یہ وہی نجاشی اس قرآن نے دل پہ اثر چھوڑا ہے نا۔ ہم تو قرآن پڑھتے نہیں نا میرا بھائی، ہم تو قرآن میں تدبر نہیں کرتے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اللہ نے فرمایا کیوں قرآن میں تدبر نہیں کرتے ہو، کیا ان کے دلوں پہ تالے لگ گئے؟ ہم تو قرآن میں غور نہیں کرتے، ہم تو قرآن کو ایک بس زیادہ سے زیادہ ایک مقدس کتاب، اور آج کل کا جو مجید نوجوان طبقہ ہے ان کے نزدیک تو وطنی تقدس بھی کتنا ہے، مرضی آتی ہے پڑھ لیتے ہیں، مرضی آتی ہے سرانے رکھ کے سو جاتے ہیں، مرضی آتی ہے تو جناب ایک ہاتھ میں جوتا ہے اسی میں قرآن بھی ساتھ پکڑا ہوا۔ اب ان کو آدمی کیا کہہ سکتا ہے، ماسوا اللہ سے دعا کر دیں کہ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ ابھی جناب آپ اندازہ فرمائیں کہ یعنی کبھی آدمی، آپ نے دیکھا ہے کبھی آپ روٹی لیں بازار سے، اگر روٹی خریدیں تمیز یا حب، روٹی اور جوتی بھی کبھی آپ نے کٹھی پکڑی ہے؟ یعنی قرآن کی قیمت آپ کے نزدیک اس 4 آنے کی روٹی کے برابر بھی نہیں ہے، اور پھر دعویٰ کرتے ہو کہ ہمیں علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ تو یہی وہ قرآن کی تاثیر تھی کہ اللہ نے نجاشی کو اسلام نصیب کیا، نجاشی مسلمان ہو گئے، اور یہ وہی نجاشی ہے کہ جس نے بی بی ام حبیبہ کا نکاح محمد مصطفیٰ سے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وکیل جو ہے بادشاہ تھا نجاشی، اور اسی نے اپنی طرف سے حق المہر ادا کی، تمام اخراجات دیے، خرچہ دیا، اعزاز و اکرام کے ساتھ بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے بھیجا۔ اور یہ وہی نجاشی ہے، اس قرآن کی تاثیر ہے کہ جب وہ فوت ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کہتے ہیں مات اخیکم النجاشی، آج تمہارا بھائی نجاشی فوت ہو گیا، آؤ ہم اس پہ جنازہ پڑھیں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ صلو علی اخیکم النجاشی، اپنے بھائی نجاشی پہ جنازہ پڑھو، اور حضور نے غائبانہ جنازہ پڑھا، جس سے بعض ائمہ نے یہ دلیل پکڑی ہے کہ کسی آدمی کا غائبانہ جنازہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے غائبانہ جنازہ پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل ہیں کہ غائبانہ نماز جنازہ جو ہے وہ جائز ہے، جیسے کہ حضور نے نجاشی کی پڑھی ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قائل نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ غائبانہ جنازہ نہیں ہوتا، وہ فرماتے ہیں کہ غائبانہ جنازہ اگر ہوتا ہے تو حضور پاک نے صرف نجاشی کا ہی کیوں پڑھا، کئی صحابہ شہید ہوتے رہے ان کا کیوں نہیں پڑھا؟ حضور کے کئی صحابہ جنگوں میں شہید ہوئے، بڑے بڑے علماء صحابہ شہید ہوئے، حضور کو خبر دی گئی، لیکن حضور نے ان کا غائبانہ جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ دراصل یہ معجزہ تھا محمد الرسول اللہ کا کہ اللہ نے نجاشی کی موت کی خبر دی اور نجاشی کو حضور کے سامنے کر دیا، جیسے بیت المقدس کو سامنے کر دیا تھا۔ اس لیے وہ ہم سے تو چاہے غائب ہو لیکن حضور سے غائب والی بات ہی نہیں۔ اسی لیے وہ فرماتے ہیں کہ اگر غائبانہ جنازہ جائز ہوتا تو حضور نے فرمایا کہ وہ بی بی کہاں ہے جو میری مسجد کی صفائی کرتی تھی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گیا۔ فرمایا میں نے کہا تھا دلونی، مجھے بتاؤ، میں نے تمہیں پہلے کہا تھا کہ اخبرونی، اگر اس کو موت آ جائے تو مجھے بتانا، میں جنازہ پڑھوں گا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ رات کا وقت تھا اور جنازے کے میں لیٹ کرنا، دفن میں لیٹ کرنا بھی آپ کے فرمان کے خلاف ہے، اور بیچاری ایک بوڑھی عورت تھی، خادمہ تھی مسجد کی۔ ہم نے کہا حضور کو جگائیں اور رات کو اٹھائیں جی، آپ جنازے کے لیے تشریف لے آئیں، تو ہم نے جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا۔ اور انہوں نے دلونی علی قبر، مجھے اس کی قبر دکھاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے قبر دکھائی، فصلی، حضور قبر پہ کھڑے ہو گئے، آپ نے پھر جنازہ پڑھا۔ تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر غائبانہ جنازہ ضروری ہے تو مسجد میں کھڑے ہو کے پڑھ لیتے، قبر میں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ بہرحال یہ تو اہل علم کے مسائل ہیں، اللہ پاک رحمتیں فرمائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم تو کسی بھی امام کے بارے میں، ہم تو کسی بھی ائمہ کے بارے میں، ہم تو کسی بھی اہل علم کے بارے میں، اللہ کا شکر ہے، اللہ بچائے بے ادبی سے، ہم تو زبان نہیں کھولتے، لیکن یہ معنی نہیں ہوتا کہ باقی ائمہ کے بعد دلائل نہیں ہوتے، یہ بات نہیں۔ تو اس لیے بہرحال جناب تو یہ وہ واقعہ مبارکہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب یاد کریں کہ اس بی بی مریم کا اذن تبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، کہ وہ دور اپنے اہل سے شرقی جانب میں چلی گئیں، تو فاتخذت من دونہم حجابا، اور بالکل الگ تھلگ ہو گئی۔ اب بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں بی بی صحابہ کے ایام کے دن، لیکن یہ بات نہیں، عبادت کے لیے وہ الگ ہوئی۔
اب اللہ نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور جبریل علیہ السلام جو ہے ایک انسان کی شکل میں آئے، کیونکہ جبریل علیہ السلام اپنی اصلی حالت میں ہوں تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا. اب بی بی صاحبہ نے دیکھا دور سے کہ ایک جوان ہے اور انسان ہے اور خوبصورت شکل والا آدمی ہے اور وہ بڑھا چلا آ رہا ہے اور میری طرف ہی آ رہا ہے. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. بی بی صاحبہ نے فوراً کہا کہ میں اللہ کے نام سے، رحمان کے نام سے پناہ مانگتی ہوں، اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ادھر کیوں آ رہے ہیں؟ اب ایمان سے اندازہ کریں کہ بی بی مریم کو ماننے والے، بی بی مریم کو اللہ کی بیوی کا رتبہ دینے والے، بی بی مریم کو تثلیث میں الوہیت کے مقام پہ لے جانے والے اگر آج عورت کی بے پردگی کے قائل ہو جائیں تو ہمارا قصور ہے؟ یعنی ذرا آپ غور کریں کہ موجودہ دور میں اپنے آپ کو عیسائی کہنے والے، مسیحی کہنے والے، جو یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ ثالث و ثلاثہ ان تین میں ایک خدا ہے، جن کے نزدیک یہ عقیدہ ہو کہ بی بی مریم اتنا مقدس ترین مقام کی بیوی ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے تو بی بی مریم تو بیوی خود بخود ہو گئی نا. تو عیسیٰ علیہ السلام کو جو ابن اللہ مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو گویا بی بی مریم خدا کی بیوی ہو گئی. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. آج وہی قوم یہ کہے کہ نہیں یہ پردہ کرنا اور مرد و عورت کا دور رہنا جو ہے یہ حقوق نسواں کے خلاف ہے، یہ حقوق انسانیت کے خلاف ہے، یہ آزادی کے خلاف ہے، تو پہلے بی بی مریم سے پوچھو وہ کیوں چیخ رہی ہے ایک بندے کو دیکھ کر؟ ورنہ وہ تو بالکل کھڑی ہوتی، ماشاءاللہ شیک ہینڈ کرتی، ہاتھ بھی لاتی، باقاعدہ ہیلو کرتی، ہائے کرتی، استقبال کرتی ان کا. تو اب آپ خود فیصلہ کریں، کم سے کم ہمارے قرآن کو نہ مانو، ہمارے نبی کے فرمان کو نہ مانو، اپنی بی بی مریم کی بات کو تو مانو. خدا کے لیے کچھ تو غور کرو نا، صرف ہمیں الزام تو نہ دو. لیکن یہ قوم بڑی عجیب ہے. اچھا ادھر تو بی بی مریم کا اتنا تقدس ہے اور ادھر ان کے ہاں ایک شراب ملتی ہے، اس کا نام ہے بلڈی میری. شراب کا نام رکھا ہو، شراب کے جیسے نام رکھتے ہیں نا، یہ شیمپین ہے، یہ وائن ہے، یہ وہسکی ہے، یہ جناب جونی واکر ہے، یہ جناب جو ہے پتہ نہیں کیا کیا بلائیں ہیں، وڈکا ہے، یہ اللہ کا عذاب کا ایک اور بھی ٹکڑا ہے، یہ کئی بلائیں ہوتی ہیں. تو اس میں ایک شراب کا نام بلڈی میری بھی ہے، میری سے مراد مریم. اب اس قوم کا کوئی علاج ہے جو شراب کا نام رکھے ادھر خدا کی بیوی بنا ڈالیں؟ قصور ہمارا ہے کہ ہم عورت کو آزادی دیں. وہ تو بیوی چیخ رہی ہے دور سے کہ میرے طرف قریب مت آؤ. انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہ میں اپنے اللہ سے رحمان کے نام سے پناہ پکڑتی ہوں اگر تم پرہیزگار ہو، ڈرنے والے ہو. تو کسی عورت کی تخلیے میں، علیحدگی میں کسی مرد کو آنے کا کیا حق ہے کہ آ رہے ہو؟ یہ کیا بات؟ قال انما انا رسول ربک. اللہ کے حکم سے جبریل بول پڑے، اس نے کہا کہ بی بی مریم مت گھبرائیں، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ایک قاصد ہوں، میں تو ایک پیغامبر ہوں. لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تو تمہیں اَهَبَ لَكِ ہبہ کرنا، دینا، میں تو تمہیں ایک پاکیزہ غلام دینے آیا ہوں. اب مشکل تو یہ ہوتی ہے نا کہ ہم کس کس بات کو روئیں میرے بھائی. ہمارے جو دوسرے حضرات ہیں نا ماشاءاللہ، اللہ پاک ان کی بھی ہدایت دے، اہل بدع اور اہل احوا حضرات جنہوں نے کہا کہ دیکھو یہ وہابی کہتے ہیں کہ پیر بیٹے نہیں دے سکتے، جبریل بیٹے پتر دے سکتا ہے تو پھر پیر کیوں نہیں دے سکتا؟ کیا کریں، کس کس قوم کو روئیں؟ تن ہم داغ داغ شد پمبا کجا کجا نہم، جب سارے زخم پہ داغ داغ ہوں اور زخم ہوں تو کہاں کہاں ڈاکٹر پایا رکھے بیچارے. انہوں نے یہاں سے مسئلہ نکالیا، انہوں نے کہا جی جبریل اگر بیٹا دے سکتا ہے تو پھر داتا کیوں نہیں دے سکتا، پھر سلیم چشتی کیوں نہیں دے سکتا، پھر نظام الدین اولیاء کیوں نہیں دے سکتا؟ دیکھو جبریل کہہ رہا ہے احبالہ کے غلام زکیہ، میں تمہیں بیٹا دینے آیا ہوں. حالانکہ یہ جہالت ہے. ایک لفظ ذرا پیچھے پڑھ لیتے کہ انما انا رسول ربک، یہ تو ایک نسبت ہوتی ہے، جیسے اللہ نے کہہ دیا انہ لقول رسول کریم. یہ قرآن جو ہے جبریل کی کلام ہے، جبریل کا کلام تھوڑا ہے، کلام تو اللہ کا ہے، لیکن چونکہ جبریل پڑھ رہا ہے تو نسبت کر دی گئی. اب حکم تو میرے اللہ کا ہے لیکن پیغام پہنچانے والا کون ہے؟ جبریل. اس لیے انہوں نے کہہ دیا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، ورنہ یہ مانا تو نہیں کہ جبریل علیہ السلام کو بچے دینے کی بھی طاقت تھی. ایسی ہوتی تو آپ نے نہ ایک دو بچے رکھ لیتا نا. جبریل کے بچے ہیں، بچے کس کو برے لگتے ہیں؟
نہ کسی کو برے لگتے آپ پھینک دیتے ہیں موبائل اٹھا کے. جبریل علیہ السلام کو خود اپنا بچہ ایک پیدا کر لیتا ہے. خود اپنا تو بیوی بھی نہیں, بچے بھی نہیں, بچے کے قابل بھی نہیں, دوسرے کو بچے کہاں سے دے دے گا؟ بس ایک عقیدہ ہے, گھڑنا ہے, ایک لفظ کو غلط استعمال کرنا ہے, بس وہ جناب. آگے ہماری قوم بیٹھی ہو, میں کہ ماشاء اللہ کہہ دیتی ہے سبحان اللہ, ماشاء اللہ جی حضرت پہنچ گئے نا جتنے پہنچنا. آگے ہماری قوم ہے. شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ نے مجھے وہ لہن دیا, وہ زبان دی, وہ آواز دی, وہ حفظ قرآن دیا, خدا کی قسم میں آسمان کے ستاروں کو سناتا تو نیچے اتر آتے, اور دریا کے موجوں کو جبریل کے بچے ہیں. بچے کس کو برے لگتے ہیں؟ نہ کسی کو برے لگتے آپ پھینک دیتے ہیں موبائل اٹھا کے. جبریل علیہ السلام کو خود اپنا بچہ ایک پیدا کر لیتا ہے. خود اپنا تو بیوی بھی نہیں, بچے بھی نہیں, بچے کے قابل بھی نہیں, دوسرے کو بچے کہاں سے دے دے گا؟ بس ایک عقیدہ ہے, گھڑنا ہے, ایک لفظ کو غلط استعمال کرنا ہے, بس وہ جناب. آگے ہماری قوم بیٹھی ہو, میں کہ ماشاء اللہ کہہ دیتی ہے سبحان اللہ, ماشاء اللہ جی حضرت پہنچ گئے نا جتنے پہنچنا. آگے ہماری قوم ہے. شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ نے مجھے وہ لہن دیا, وہ زبان دی, وہ آواز دی, وہ حفظ قرآن دیا, خدا کی قسم میں آسمان کے ستاروں کو سناتا تو نیچے اتر آتے, اور دریا کے موجوں کو سناتا تو تھم جاتی, پہاڑوں کو کہتا تو چوٹیاں نیچے جھک جاتی. لیکن میرا اس قوم سے واسطہ پڑا ہے جن کے معبود کا نام طاقت ہے, جو ڈنڈے والے کے آگے بھاگتی ہے اور دولت والے کے پیچھے دم ہلاتی ہے. اس قوم کا میں کیا کہا, اس کا کیا کر سکتا ہے کہ طاقت والا آ جائے, سب آگے, سب ٹینشن. دولت والا آ جائے, جناب سبحان اللہ, جناب آپ ہمارے گھر میں ضرور قدم رنجا فرمائیے. کبھی غریب کو بھی دعوت دی ہے کہ قدم رنجا فرمائیے. ساری زندگی میں مجھے بتائیں کہ سڑک پہ ایک چوکیدار جو جھاڑو لگا رہا ہے اس کو لے کے آپ نے کھانا کھلایا, کیا وہ بندہ نہیں ہے, وہ انسان نہیں ہے, وہ تمہاری ہمدردی کا حقدار نہیں ہے, اور جو پتہ نہیں تمہارا کھانا کھا کے تمہاری کتنی دعائیں کرے گا. بڑا آدمی تو آگے کہے گا یار کہاں پھنس گیا, ان کو تو بٹھانے کا طریقہ بھی نہیں آتا, ان کا تو ڈرائنگ روم بھی ٹھیک نہیں ہے, ان کا تو برتن بھی کوئی صاف نہیں آئے, ہم تو بڑے آداب سے کھانے والے لوگ تھے, یہ کیا لے کے آئے, کون کے چمچے ہیں, کہاں جناب وہ بیچارہ جو ہے بڑی اس کے روزن تھال کی کراکری میں کھانے والا اور غریبوں کے پاس آ جائے تو ہم کہاں سے کھلائیں گے؟ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک بنانا ہوتی ہے بات. اب جناب جب انہوں نے کہا یہ بات کہہ دی تو اب بی گھبرائی. قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا. بی مریم کہتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں, انا یکون لی غلام, مجھے کیسے بچہ ہوگا, کیسے لڑکا ہوگا. اب دیکھیں یہاں قرآن نے تین باتیں کی ہیں. وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ, مجھے کسی انسان نے چھوا بھی نہیں, ہاتھ بھی نہیں لگایا. وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا, اور نہ میں کوئی سرکش ہوں, نہ میں کوئی گناہگار عورت ہوں کہ میں بازاروں میں پھروں چلوں اور میں جس سے چاہوں گلے ملوں. ایمان سے کہو ہماری نہ مانو, صرف بی بی مریم کی بات مان کے اپنی عورتوں کو یہی تعلیم دو, ہماری بات نہ مانو. یعنی عورت کی عظمت اسی میں ہے کہ لم یمسسنی بشر, کہ مجھے کسی انسان نے چھوا نہیں. اللہ نے قرآن میں جو عورتیں جنت کی ذکر کی ہیں کہ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان, کہ اے مومن تیرے لیے یہ وہ حوریں ہیں جن کو بندہ تو بندہ کوئی جن بھی چھو کے نہیں گزرا, اتنی محفوظ ہے. خدا کے لیے عورت بنو, پھر اپنے مقام کو دیکھو کہ قرآن میں تیرا کیا مقام ہے, اللہ نے تمہیں کیا عظمت دی. یہ نہیں ہوتا کہ عورت کسی, ایک دفعہ مجھے یاد ہے کینیڈا میں تھا میں, تو ایک لڑکی نے وہ آئی بڑی بے ساختگی سے اور بڑی جیسے وہاں کی بے باکی ہوتی ہے, اور آ کے فوراً السلام علیکم اللہ, اب یہاں مولوی صاحب کے تو پسینے آ گئے کہ اب کیا کریں جناب. تو خیر میں نے کہا ہاتھ ملانا تھا, میں چپ کر کے کھڑا رہا, میں نے کہا السلام, تو ہاتھ میں نے آگے نہیں کیا. تو کہنے لگی کہ میرے ہاتھ بالکل صاف ہیں, آپ کیوں ڈر رہے ہیں, میرے ہاتھ بالکل ٹھیک ہیں, صاف ہیں, بالکل گندے نہیں ہیں, اور ہاتھ لگنے کیا ہو جائے گا. میں نے کہا بی بی یہ دو تاریں ہم سنتے ہیں بجلی کی ہوتی ہیں, ایک ارتھ ہوتی ہے ایک دوسری, ان کو اگر ٹکراؤ تو کیا ہوتا ہے. تو کہتی ہے, ہم نے کہا یہ جن سے مخالف ہے, مرد اور عورت کو اللہ نے جن سے مخالف بنایا. تو جب دو نیگیٹو پازیٹو ٹکریں گے تو مخالف جب ہوگا تو لازمی بات ہے گڑبڑ تو ہوگی. اچھا اسی طرح ایک دفعہ عجیب لطیفہ ہوا تھا ہماری اسمبلیوں میں, اسمبلیاں بھی تو ایسی ہوتی ہیں نا ہماری. تو اس اسمبلی میں ایک خاتون تھی, مجھے نام یاد نہیں آ رہا, شاید بیگم خلیق الزمان تھی, اللہ معاف کرے.
اگر مر گئی اللہ بخشے، زندہ ہے تو ہدایت دے. تو بہرحال وہ بھی بڑی عجیب عورت تھی اور منسٹر تھی، ایم این اے بھی نہیں تھی، منسٹر بھی ہو گئی، پہلے ایم این اے تھی منسٹر ہو گئی. اور وہ تھی بڑی اللہ ہدایت دے، جیسے کہتے ہیں نا بعض عورتیں ہوتی ہیں نا منہ پھٹ کہ بولنا ہی بولنا ہے، چپ کرنا ہی نہیں. اور پھر جناب اللہ رحمت کرے کہ بھئی وہ کہتے ہیں نا کہ ایک کریلا اور دوسرا نیم چڑھا، کہ ایک عورت ہو تیز زبان ہو، پھر ایم این اے ہو، پھر منسٹر وفاقی وزیر بن جائے تو تیزی تو حق ہے نا اس کا. تو وہ جناب کبھی کبھی مولانا ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، غلام غوث ہزاروی جو تھے وہ ایم این اے تھے، تو وہ موقع دیکھتی رہتی تھی کہ کوئی ایسا موقع ملے کہ مولویوں کو میں جو ہے نا پریشان کروں. بیچاری کی عادت تھی، اب کیا کریں. تو ایک دن اس نے کیا کیا جناب کہ اس نے اب یہ سوچا کہ براہ راست مولانا ہزاروی صاحب کو چھیڑتی ہوں تو مولوی ہیں یہ بھی معاف نہیں کریں گے، گلے پڑ جائیں گے. تو اس نے یہ کیا کہ جس لائن میں مولانا بیٹھے تھے سب ایم این اے کو السلام علیکم، السلام علیکم جناب، السلام علیکم. مقصد یہ تھا کہ مولانا سے ہاتھ ملانا ہے. اب اگر مولانا ہاتھ نہ دیں تب بھی تو ایٹیکیٹ کے خلاف ہے یار، ایم این اے ہے، اتنے تنگ نظر ہیں کہ اپنی منسٹر سے ہاتھ نہیں ملاتے. اور اگر مولانا ہاتھ ملا لیں گے تو کیمرے تیار کھڑے ہیں تو فوٹو آ جائے گا، پھر بھی تو مولوی مرتا ہے نا، ہاتھ ملائے مرتا ہے، نہ ملائے تو مرتا ہے. تو وہ جناب بڑی بےتابی سے آئی اور مولانا کو آ کے کہنے لگی السلام علیکم. مولانا کھڑے ہو گئے، فرمایا ملنا ہے تو گلے ملو، پھر بے لذت گناہ کا کیا مانا ہے. آگے مولانا ہزاروی تھا، وہ جناب بڑے آرام سے کھڑے ہو گیا، فرمایا کہ بی بی ملنا ہے تو گلے ملو نا، یہ بے لذت گناہ کیا مانا، تم دور کھڑے ہو ہاتھ ملا رہی ہو. وہ تو جناب وہیں ایسے ڈوب کے مر گئی نا، جب اس کو پتا ہوتا مولانا ہزاروی اسمبلی میں آتی نہیں تھی صاحب. اس نے کہا کہ جب تک یہ مولوی صاحب ہے میں نہیں آتی. تو یہ باتیں جو ہے نا میرے عزیز، کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ خدا کے لیے کم از کم ہماری بات نہ مانو، بی بی عائشہ کی نہ مانو، بی بی خدیجہ کی نہ مانو، بی بی فاطمہ کی نہ مانو، بی بی مریم کی تو مانو نا. بی بی مریم علیہ السلام کی بات تو مانو کہ بی بی اپنی صفت کیا بیان کری ہے کہ نہ میں سرکش ہوں، نہ میں نے گناہ کیا ہے. بغیہ کا معنی ہوتا ہے نعوذ باللہ، یعنی حد سے گزرنے والی، زنا کرنے والی. ولم اکو بغیہ. اور دوسری ہے کہ لم یمسسنی بشر، مجھے تو کبھی کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، تو پھر مجھے بچہ کیسے ہوگا. انا یکون لی غلام. تو افسوس ہے کہ موجودہ دور کی جدید معلومات اگر ان کو ہوتے، پرانا دور تھا نا، ورنہ جبریل کہہ دیتے کہ بھئی آج کل تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بیبی ٹیوب کا مسئلہ حل کر لیں گے یا کوئی جین ڈھونڈ لیں گے، کوئی ایسا مسئلہ کہاں ہے. لیکن وہ دور تھا. اس کے بعد بہرحال اب دیکھیں حضرت جبریل علیہ السلام نے کیا جواب. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. حضرت جبریل نے کہا کہ بی بی کیوں گھبراتی ہو، تیرے رب کا فرمان ہے، میں تو قاصد ہوں، میں تو پیغام دینے والا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہ آسان ہے. اللہ اگر مٹی سے آدم پیدا کر سکتے ہیں اور آدم سے حوا پیدا کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بی بی مریم سے بھی عیسیٰ علیہ السلام پیدا کرنے پہ قادر ہیں. اور اللہ اپنی قدرت کی نشانی بنانا چاہتی ہیں. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا. دوسری قرآن کی آیت کہتی ہے اللہ نے حکم دیا جبریل پھونک مارو. جبریل علیہ السلام نے پھونک ماری. روح بھی تو ایک ہوا ہے نا، اللہ جانتے ہیں، امر ربی ہے نا. بس وہ منہ مبارک سے پھونک جو تھی وہ اندر داخل ہوئی اور اسی سے عیسیٰ ابن مریم جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اسی سے حمل ہو گیا. اللہ قادر ہیں، وہ چاہیں تو پھونک سے ہو جائے، وہ چاہیں تو پانی سے ہو جائے. اور عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے پھونک سے، شاید خدا کی حکمت ہے نا کہ ان کو آسمانوں پہ جو اڑانا تھا تو پیدائش بھی پھونک سے ہو رہی ہے، ابتدا بھی یہیں سے. اسی لیے تو عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے تھے نا کہ آپ پرندہ بنا کے پھونک مارتے پرندہ زندہ ہو کے اڑ جاتا. اللہ نے دکھا دیا کہ جس کے ہاتھ سے پرندے بن کے اڑ سکتے ہیں اس کو میں اڑا کے آسمانوں پہ لے جاؤں تو مشکل ہے، عقل کی بات کرو. تو اس لیے جناب یہ ہے کہ بی بی صاحبہ جب حمل ہوا فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا. بی بی صاحبہ اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کے دور افتادہ مقام پہ چلی گئیں، کیونکہ یہ تو روزانہ باتیں ہوں گی اور لوگ اعتراض کریں گے کہ ایک بی بی ہے، کنواری ہے، شادی نہیں، پھر حمل ہے، عجیب بات. تو چلو میں ایک دور افتادہ مقام پہ جب چلی جاؤں گی تو کم از کم اس وقت تک تو باتوں سے محفوظ رہوں گی. اور علماء نے لکھا ہے کہ وہ مقام کون سا تھا؟ بیت اللہ، جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. بی بی جو تھی وہیں چلی گئی. اور اس کے بعد جو ہے
فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسیا. اب جب بی بی کو درد ذہ شروع ہوا، وقت ولادت کے جب دردیں شروع ہوئیں تو اب بی بی گھبرائی. ایک کھجور کے تنے کے قریب بیٹھی ہوئی تھی اور کہنے لگی کہ کاش میں مر گئی ہوتی اس واقعے سے پہلے، اور میں بھولی بصری ہو گئی تھی، مجھے آج یہ وقت تو نہ دیکھنا پڑتا. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہودیت کہتی ہے کہ یوسف النجار کا بیٹا ہے. اللہ معاف کرے، اگر ایک عورت کا اپنے محبت سے کسی مرد کا بیٹا ہو تو وہ تو درد بھول جاتی ہے، وہ مرنے کی تمنائیں تھوڑی کرتی ہے. وہ تو سمجھتی ہے کہ آج میں ایک عظیم تحفہ اپنے محبوب کے لیے تخلیق کر رہی ہوں. وہ تو گھبرانے، بات تو اسی لیے گھبرانے تھی کہ کنواری ہے اور پاک بیوی ہے اور حمل ہو گیا. فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے کو حکم دی کہ بی بی مریم کو آواز دو اور کہو کہ مت گھبرائیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تمہارے نیچے تمہارے قریب جو ہے ایک نہر جاری کر دی ہے، پانی کی ایک چھوٹی سی نہر جاری ہے. اللہ کی شان ہے. اور اس کے بعد اللہ نے دوسرا حکم کیا دیا، فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. اور بی بی جس کھجور کے پاس بیٹھی ہو اس کے تنے کو ہلاؤ. ایک کمزور لڑکی سے کیا ہلے گا، لیکن فرمایا ہلاؤ، تمہارا کام ہے، اور اس کے اوپر ہم تمہارے لیے تازہ کھجوریں بھیجیں گے. اس لیے علماء نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتے تو انگور بھی پیدا کر سکتے تھے، انار بھی پیدا کر سکتے تھے، ہر پھل پیدا کر سکتے تھے. اس میں سبق دیا گیا کہ عورت کے لیے ولادت سے پہلے یا ولادت کے وقت یا ولادت کے بعد میں کھجوروں سے زیادہ بہتر غذا کوئی نہیں ہوتی، اس سے بہتر کوئی مقوی چیز نہیں ہوتی، ورنہ اللہ وہ عطا فرما دیتے. اور حکم دیا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا. اب دیکھیں کہ عورت کا مقام سب اللہ سکھا رہے ہیں، سب اللہ سمجھا رہے ہیں. ایمان سے کہیں اس سے بڑی کوئی عزت و عظمت ہے عورت کی کہ درد ذہ میں لوگ جو ہیں لیڈی ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، زچہ بچہ میں جاتے ہیں، رشتہ دار آ جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ بندے کی ماں آ جاتی ہے، دادی نانی آ جاتی ہے، لیکن یہ سارا انتظام خدا کر رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں یہ کر لو یہ کر لو، سب ہم کریں، ہم ذمہ دار ہیں. اور وَكُلِي وَاشْرَبِي، کھاؤ پیو، کھجوریں کھاؤ، پانی پیو. وَقَرِّي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا. اس پہ ایک مفسر رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کرے، وہ فرماتے ہیں کُلِی مِنَ الثَّمَرِ النَّقِی کُلِی مِنَ الثَّمَرِ الْجَنِی مِنَ الرَّطَبِ الْجَنِی وَاشْرِبِی الْمَاءَ النَّقِی وَقَرِّی عَیْنَکِ مِنَ الْوَلَدِ النَّبِی. کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ بی بی تر و تازہ کھجوریں کھاؤ، پاک پانی پیو، اور نبی بیٹے کو دیکھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، ہم نے تمہیں بیٹا بھی تو وہ دیا ہے. اور اگر قوم آ جائے اعتراض کرے، وہ بھی اللہ سکھا رہے ہیں. اب عورت کی عظمت دیکھو، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. اور اگر بی بی مریم کوئی آ جائے تو اشارہ کرو کہ میں روزے سے ہوں. مفسرین نے لکھا ان کے زمانے میں چپ کرنا بھی روزہ ہوتا تھا، روزہ رکھتے تھے کہ آج ہم 12 گھنٹے چپ رہیں گے، تو یہ ان کی عبادت میں باقاعدہ ایک روزہ تھا. تو کہہ دینا کہ میں روزے سے ہوں، میں تو روزے سے میں نہیں بات کر سکتی، میں روزے سے اشارہ کر دو، پھر باقی جواب جو ہے وہ ہم دیں گے. اور اس کے بعد جب اس کی قوم آئی اور بی بی پہ تہمت لگی اور بی بی پہ اعتراض کرنے لگے تو دیکھیں کہ پھر جواب خداوند قدوس نے کیسے دیا. زندگی باقی تو بات باقی انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ. فآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اسلام واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ سلسلہ درس اسلام میں عورت کا مقام کے ضمن میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے عظیم کتاب کتب سماویہ میں جتنی اللہ نے کتابیں اتاری ہیں، سب سے افضل کتاب اللہ کا قرآن، سب سے افضل کتاب، سب سے اکمل کتاب، سب سے جامع کتاب، جس کی حفاظت کی اللہ نے خود ذمہ داری اٹھائی ہے، اور ایسی کتاب کے جس کے احکام قیامت تک ہے، جو ہر دور میں، ہر زمانے میں، جس کا دستور جو ہے واجب العمل، قابل عمل، قابل نفاذ، قابل تنفیذ ہے. اسی ضمن میں نے عرض کیا تھا کہ اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ اتنی عظیم کتاب میں اللہ نے عورت کا ذکر فرمایا ہو
اگر عورت ایک غیر اہم چیز یا عورت کا اسلام میں کوئی مقام ہی نہ ہو یا عورت کی اسلام میں کوئی عزت و عظمت ہی نہ ہو بلکہ دیگر ادیان کی طرح اس کو نعوذ باللہ ایک حقیر اور ایک منبع شر، یعنی موجودہ دور میں آپ دیکھیں کہ آج دنیا اپنے علوم جدیدہ میں کہاں پہنچ گئی، لیکن آج بھی جو اپنے آپ کو بہت بڑا پڑھا لکھا اور بہت بڑا مفکر مدبر اور پورے عالم کے حکمرانی کا حقدار سمجھتے ہیں، ان قوموں کا یہ عالم ہے کہ بی بی حوا علیہ السلام کو وہ ایوا کہتے ہیں، وہ اس کو بی بی حوا نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کہ وہ ایوا یعنی ایوا ایول سے تھی، یعنی منبع شرارت فساد. جس قوم کا یہ عالم وہ کہتے ہیں اسی عورت کی وجہ سے سارا نظام تبدیل ہوا، آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنا پڑا، آدم علیہ السلام پہ سارا عتاب آیا کیونکہ وہ ایوا تھی، وہ ایول تھی. جن کا تصور یہ ہو اور تصور بھی اپنی ماں کے بارے میں، اپنی والدہ کے بارے میں، وہ عورتوں کی آزادی کے حق، وہ عورتوں کی عظمت کی علمبردار ہے. لیکن اسلام نے عورت کو ایک ایسی عظمت بخشی کہ اس کا ذکر اللہ کے قرآن میں ہے، فرامین نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، اس کا ذکر جو ہے واقعات انبیاء میں ہے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ اتنی بڑی عظمت ہوگی کہ اللہ نے قرآن کی ایک سورت جو ہے وہ عورت کے نام پہ رکھ دی، سورت مریم. ایک ہوتا ہے میرے عزیز ضد، وہ ہمارے ہاں ایک مثل مشہور ہے کہ ایک آدمی نے کہا کہ میں لاہور گیا اور تمام لاہوریوں کو جھوٹا کر کے آ گیا. لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یار ایک آدمی لاہور میں آ کر لاکھوں لوگ رہتے ہوں گے تو یہ سب کو کیسے جھوٹا کر کے آ گیا. انہوں نے کہا یار کیسے لاہوریوں کو جھوٹا کر، انہوں نے کہا وہ جو کہتے تھے میں نہیں مانتا، بس جھوٹے ہو. ایک تو ہے نا جی کہ آپ ایک ذہن میں پہلے بات بٹھا دیں گے جو اسلام کہتا ہے آپ نہیں مانیں، اور جو اسلام نے کہا ہے نعوذ باللہ وہ غلط. آج پوری دنیا میں آپ دیکھیں، انٹرنیٹ پہ آپ جائیں، آپ دنیا میں معلومات حاصل کریں، آج پوری دنیا میں صرف وہ ایک کام کر رہے ہیں کہ دیکھو جی یہ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ کافر جو ہیں وہ قتل کر دیے جائیں، کافروں کو قتل کرو. دیکھو یہ قرآن میں، دیکھو جی یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ یہود و نصارہ جو ہیں وہ تمہارے دشمن ہیں. تو بنیادی طور پہ قرآن جب ان کو ہماری دشمنی کا سبق دیتا ہے تو ہماری ان سے دوستی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو کہتے ہیں ہمارے دشمن. دیکھو جی قرآن کہتا ہے کہ کافروں کے ساتھ جہاد کرو، کافروں کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، اور مومن کی نشانی ہی یہ ہے کہ کافروں کے لیے وہ بڑا سخت ہوتا ہے. وہ یہ ساری چیزیں یعنی کوٹ کر کے اور اتنا ٹکڑا لگا کے جو ان کے مفادات کے حامل ہے، اور پھر وہ بڑے بڑے چینلز پر علماء کو بھی ساتھ بلا لیتے ہیں، لیکن ان کا انداز ایک ایسا ہوتا ہے کیونکہ آج کل پوری دنیا میں میڈیا ہے، انداز یہ ہوتا ہے کہ دیکھو جی قاتل الذین کفروا، یہ ہے اس کا ترجمہ کرو جی مولوی صاحب، بس اور ہم آپ سے تقریر نہیں سننے گے، اس آیت کا ترجمہ کرو. اب ترجمہ تو یہی کرے گا بیچارہ جو ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار، اس کا جی مولانا ترجمہ کر دیکھا. آپ عالم ہیں، آپ اسلام کے عالم ہیں، آپ مسلمانوں کے بہت بڑے پیش، اس آیت کا صرف لفظی ترجمہ کرو، آگے بات نہیں کرنی. وقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، مشرکین کو قتل کرو جہاں ملے. فاقتلوہم عند المسجد الحرام، ان کو مسجد الحرام کے نزدیک بھی قتل کرو. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مومن کا دوست ہوتا ہے، والکافرون وہ کافر جو ہیں بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں. وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ، کہ سب سے بڑی عداوت رکھنے والی قوم جو ہے وہ یہود ہے. ان کا ترجمہ ہو کہتے ہیں دیکھو جی یہ ہے ان کا قرآن، یہ تو سب سے بڑی اہم کتاب ہے جو لوگوں کو لڑائی سکھا رہی ہے، فساد سکھا رہی ہے، لوگوں کو قتل سکھا رہی ہے، غارت گری سکھا رہی ہے، لوگوں کو لڑنے کا سبق دے رہی ہے. جب یہ عالم ہو پوری دنیا میں، اور مسلمان جو ہیں ہم آج بھی صرف ان مسائل میں جو فروعی مسائل ہیں، ان مسائل میں جس میں صرف اعلیٰ اولا افضل غیر افضل کی باتیں ہیں، ان مسائل میں جو مستحبات ہیں، ان مسائل میں جن کے کرنے نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس میں الجھے ہوئے ہیں. بے عین ہی آج وہی ہمارے ادبار کا عالم ہے جو اسپین کے زمانے میں تھا کہ امت مسلمہ کو کفر مٹانے کے لیے تلا ہوا تھا، لیکن وہ مولوی یہ بحث کر رہے تھے کہ سوئی کے ناکے سے فرشتہ گزر سکتا ہے کہ نہیں گزر سکتا، اور کوا حلال ہے یا حرام. تو خدا کے لیے اللہ کے قرآن کو سمجھے اور ان کی تلبیسات سے بچنے کی کوشش کریں کہ اسلام نے کفار مشرکین سے قتال کا حکم کب دیا، کیوں دیا.
کبھی اس پس منظر پہ غور کیا ہے کہ سرکار دو عالم نے نبوت ملنے کے بعد کتنا عرصہ مکی زندگی گزاری؟ 13 سال 13 سال کون سا وہ ظلم و تشدد ہے جو مشرکین مکہ اور کفار قریش نے سرکار دو عالم اور صحابہ کے خلاف نہیں کیا؟ لیکن صحابہ نے کسی کو تھپڑ بھی مارا ہے۔ لیکن کیا کیا جائے کہ اگر ان کے 4 آدمی مر جائیں تو وہ فساد فی العالم ہے، اور وہ 4 کے بدلے میں لاکھوں کو مار ڈالیں وہ امن قائم کرنے کا ذریعہ ہے۔ اب جب منطق یہ ہو جائے تو بات سمجھ گئے آئے گی۔ خرد کا نام جنو رکھ دیا اور جنو کا نام خرد، جو چاہے تیرا حسن کرشمہ ساز۔ بات یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ مثلاً یہود و نصارہ جو ہیں وہ تمہارے دوست نہیں بن سکتے۔ قرآن نے ایک بات کی ہے، ایک واقعہ نقل کیا ہے، تو کیا قرآن کی یہ بات آج علم نشرہ نہیں صادق نہیں ہوگی، سچی نہیں ہوگی کہ جو قرآن نے کہا وہ ٹھیک ہے، تم کبھی دوست نہیں بنے؟ تو بجائے اس کے کہ تم قرآن کی صداقت کو مان لیتے، تم تسلیم کرتے کہ جو قرآن نے 1400 سال پہلے کہا تھا وہی آج، جو قرآن پاک نے 1400 سال پہلے کہا تھا زمانہ بخت نصر کا ہو، وہ زمانہ دور جو ہے وہ ہٹلر کا ہو، وہ دور جو ہے کسی مسولینی کا ہو، وہ دور جو ہے کسی کمیونسٹ بلاک کا ہو، کسی سرمایہ دار بلاک کا ہو، ایمان سے بتائیں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہ مسلمانوں پہ ظلم و تشدد ہوا، مسلمانوں پہ قتل عام ہوا اور مسلمانوں کا خون بہایا گیا، اور رونے پہ بھی پابندی لگائی گئی کہ اب رو بھی نہیں سکتے۔ اگر آپ روئیں گے اس کا مطلب ہے آپ شرارت کر رہے ہیں۔ بے عین ہی جن لوگوں نے بی بی حوا کو ایوا کہا، جن لوگوں نے عورت کو بازار کی جنس بنا دیا، جن لوگوں نے نعوذ باللہ عورت کو اس کے بالغ ہونے سے پہلے حاملہ کر دیا، وہ لوگ کہیں کہ ہم عورت کی عزت و آزادی کے علمبردار ہیں اور اسلام نے عورت کو عزت نہیں دی ہے، تو اس کا ہمارے پاس کوئی حل نہیں، نعت کا سر بغیر باہے اسے کیا کریں۔ آپ جاتے ہیں، آپ دنیا میں جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ کون سا وہ کام ہے جو عورت سے نہیں دیا جا رہا، یعنی جو مذہب جو دین اسے اپنے گھر کی ملکہ بنا کے بٹھائے وہ ظالم ہے، جو اسی عورت سے ٹریلر چلوائے، یعنی آپ روڈ پہ جا رہے ہیں بڑے بڑے ٹریلر جو ہیں وہ عورتیں چلا رہی ہیں، اکیلی عورت ہے وہ ڈرائیونگ کر رہی ہے اور سینکڑوں میل کے فاصلے بیچاری طے کریے کہاں کو رات سوئے گی، کہاں گزارے گی، کس حال میں ہوگی، اور اکیلی ہے، اس کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو سکتا ہے، وہ آزادی ہے۔ آپ یعنی کسی دنیا کے علاقوں میں چلے جائیں، بڑے بڑے سروس اسٹیشنوں پہ آپ جائیں گے کہ عورتیں جو ہیں رات کو 2 بجے بھی کھڑی ہیں بیچاری سروس کیفیٹیریا میں ڈیوٹی کر رہی ہیں، کیا یہ آزادی ہے؟ اور جو اسلام اس کے تحفظ کا، اس کے مقام کا یہ ہے کہ بھئی عورت جو ہے وہ کیوں ڈرائیور بنے، کہتے ہیں دیکھو جی گاڑی نہیں چلانے دیتے، عورت کو آزادی میں دخل ہے۔ جب سوچ الٹ ہو جائے، اسلام یہ کہتا ہے کہ بھئی اگر ایک عورت گاڑی چلا رہی ہے، خدا نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا، کیا ہوگا؟ اس کو کون نکالے گا؟ خیر مند، وہ اندر اس حال میں پڑی ہے کہ اس کے کپڑے پھٹ چکے ہیں، تو اس کو نکالنے والے دیکھنے والی آزادی ہے۔ اچھا یوں سوچیں کہ کیا آپ کے بڑے سے بڑے آدمی جو ہوتے ہیں وہ ڈرائیور کے بجائے، وہ تو ڈرائیور کے برابر سیٹ پہ نہیں بیٹھتے، پیچھے بیٹھتے ہیں کہ توہین ہے، پروٹوکول کے خلاف ہے، وہ ڈرائیور کے برابر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، ان کی توہین ہو رہی ہے، اسی ڈرائیور سیٹ پہ عورت کو بٹھانا چاہتے ہیں جو کہ آزادی ہے۔ خدا کے لیے ذرا انصاف سے، عدل سے، اس لیے نہیں کہ آپ ایک مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن نظر انصاف سے دیکھیں کہ اللہ نے عورت کو کیا مقام دیا ہے، دین اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے، اور محمد الرسول اللہ نے عورت کو کیا مقام دیا ہے، اور رب محمد مصطفیٰ نے عورت کو کیا مقام دیا ہے، کہ اللہ نے پورے قرآن میں سورت مریم، یعنی جیسے سورت محمد، سورت الانبیاء، اسی طرح سورت مریم، تو اسی زمن میں ہم نے درس میں سابقہ درس میں پڑھا بی بی مریم کا قصہ، اور اس بات پہ ہم پہنچے کہ جب بی بی صاحبہ کو اللہ کی قدرت سے اور جبریل علیہ السلام کے بھیجنے سے اور نفخ روح سے حمل ٹھہر گیا، تو اب جناب بی بی صاحبہ آئیں، اس کے بعد ایک درخت کے کنارے پناہ لی، اللہ نے ان کے لیے کھجوریں بھیجی اور اللہ پاک نے ان کی حفاظت کی، بچہ پیدا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، جس کو صرف مسلمان نہیں بلکہ عیسائی بھی مانتے ہیں، اور وہ مانتے میں اتنا غلو کرتے ہیں وہ تو خدا کا بیٹا مان لیتے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہو گئے تو اب جناب بی بی مریم کی یہ بات جو تھی آخر چلتے چلتے قوم میں پہنچی، برادری میں پہنچی، قوم کے بڑے، قوم کے معقول، قوم کے لوگ جو تھے وہ سارے دوڑے ہوئے آئے اور آگے بی بی مریم کا گھیراؤ کر،
اب آپ یہ دیکھیں، ہمیں کوئی شک نہیں ہمارا ایمان ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، لیکن یہ دیکھو کہ یہ سارا جو انتظام ہو رہا ہے اور اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس عمر میں جو معجزات دے رہے ہیں ان کا مقصد کیا ہے کہ ایک عورت کی عزت پہ جو داغ ہے اس کو اللہ دور کرنا چاہتا ہے، یعنی معجزہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، لیکن اس معجزے کا مقصد کیا ہے؟ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا۔ یہ کیا کہ بغیر شادی کے اور بغیر نکاح کے ایک بچے کا پیدا ہونا، یہ کیا بات ہے؟ اور یا اخت ہارون، ہارون کی بہن، یاد رکھیں اس سے مراد ہارون علیہ السلام پیغمبر نہیں۔ یہ بہت بڑا مغالطہ لگتا ہے لوگوں کو کہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے نا حضرت ہارون، کہ ان سے نسبت کی کہ حضرت ہارون موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور بی بی مریم کے زمانے میں تو معبود بین المشرقین ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو بڑا فرق ہے۔ تو اس کے دو جواب دیے ہیں مفسرین کرام نے، یاد رکھیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ہارون سے مراد اس وقت یعنی ان کی قوم میں کوئی شخص تھے جن کا نام ہارون تھا اور وہ بڑے عابد صالح اور بڑے اللہ والے بندے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ تم تو ایک ہارون کی بہن ہو کر یہ کیسے بچہ لے آئے۔ اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس دور میں بھی لوگ سیدنا ہارون علیہ السلام سے نسبت کرتے تھے اگر کوئی نیک آدمی ہو کہ بھئی یہ تو واقعی ہارون علیہ السلام کا بھائی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں بھئی یہ تو کوئی فرشتہ انسان ہے بھائی، اور بھئی یہ تو کوئی صحابہ کی صف کا آدمی ہے، جیسے بہت سارے علماء اور کتابوں میں بھی لکھتے ہیں کسی کی صلاحیتوں کو دیکھ کے، جیسے عمر ابن عبدالعزیز کو کہتے ہیں بھئی یہ تو ثانی عمر ہے، حالانکہ کہاں امیر المومنین عمر بن الخطاب اور کہاں عمر بن عبدالعزیز، وہ خلیفہ راشد ہے اور یہ تابعی ہے۔ لیکن اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ حضرت ہارون سے نسبت کی جاتی تھی کہ بھی تم تو پیغمبروں کے خاندان سے ہو، اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں تو ہمیشہ ایسے نوازا ہے کہ تمہارا باپ عمران، تمہاری والدہ امرأۃ عمران، تمہاری تربیت کرنے والا حضرت زکریا، اور تم انبیاء کے نقش قدم پہ چلنے والی بیوی ہوگی۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء، نہ تو تمہارا باپ برا تھا، وما کانت امک بغیہ، اور نہ تیری ماں جو ہے نعوذ باللہ وہ سرکش تھی کہ وہ گناہ کرنے والی ہو۔ جب تیرا باپ کا خاندان بھی ٹھیک ہے، تیری والدہ کا خاندان بھی ٹھیک ہے، تو تم یہ کیسے نکلے؟ آج بھی آدمی دیکھو نا جی، جب کسی کو نصیحت کرتا ہے یا تنبیہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ بھائی تمہارا باپ ایسا، تمہارا خاندان ایسا، بابا تمہارا دادا دادی ایسے، یہ تم نے کیا کیا؟ جب قوم اس پہ حد سے زیادہ، چونکہ صیغہ اللہ نے قرآن میں فرمایا نا کہ سارے کے سارے بول پڑے قالوا یا مریم، یعنی کہ ایک نے بات کی سب بول فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ اب بی بی کو تو اللہ کا حکم تھا کہ ایسا وقت جب آئے گا ہم تیری حفاظت کریں گے، اور تیری ذمہ داری فقط یہ ہے کہ تم چپ کا روزہ رکھ لینا کہ انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ تو اب بی بی نے اسی حکم خدا بندی کے مطابق کوئی جواب نہیں دیا، کوئی بات نہیں کی۔ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ جب بی بی نے اشارہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جو ابھی کپڑے کے جھولے میں لیٹے ہوئے ہیں، آپ نے کہا اشارت الیہ کہ اس سے بات کریں، یعنی خود تو بات نہیں کرتی، اس سے بات کریں۔ تو اب قوم اور بگڑ گئی، اب قوم جو تھی وہ اور غصے میں آ گئی کہ یہ عجیب بات۔ انہوں نے کہا بھائی یہ مسئلہ یہی ہے، اسی کو کہتے ہیں کہ چوری اور پھر سینہ زوری، کہ بھئی ایک تو غلطی کر کے بیٹھی ہے، بغیر شادی کے، بغیر خاوند کے بچے لے کے بیٹھی ہے، اور الٹا کہتی ہے جی بچے سے پوچھو۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ کے جو بندے ہیں نا، ان کے ہر کلام میں ایک راز وہ سمجھنے والے۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہ جب قوم چڑھی ہے، قوم دوڑی ہے، اور قوم کٹھے ہو کے آ گئی اور جلوس نکال کے آ گئی
کہ عجیب ہو گیا کہ ہمارے عبادت خانے میں جا کر ہمارے سارے آلیہ کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی. اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ، کیا تم نے یہ کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ؟ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ. انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے تو نہیں کیا، ان کے بڑے نے کیا. اچھا، بعض ہمارے مولویوں کو بھی غلطی لگی، اللہ ہدایت دے. ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، انسان ہیں، مولوی بھی انسان ہوتے، وہ بھی ان سے بھی سینکڑوں غلطیاں. انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات غلط نہیں کی، بلکہ انہوں نے کیا کہا؟ بل فعلہ کبیرہم ھذا، کہ یہ کام بڑے نے کیا ہے. میں بڑا تو ہوں تمہارے بتوں سے، بت تو اتنے تھے، میں تو بڑا ہوں. انہوں نے کہا حضرت ابراہیم، اچھا لوگ تو واہ واہ کر رہے تھے، لیکن ہے بالکل غلط بات. اصل مصیبت یہ ہے کہ لوگ غلط بات پہ بڑی واہ واہ کرتے ہیں، سچی بات پہ واہ واہ نہیں کرتے. عادت ہو گئی ہے، ایک ذہن بن گیا ہے نا لوگوں کا. ان کو جتنی جھوٹی حدیثیں سناؤ، جھوٹی روایات، جھوٹے قصے، من گڑت کہانیاں، جناب پھر بڑا جوش کرتے ہیں. دیکھا نہیں آپ نے بڑا مشہور کر دیا ہے قوم نے کہ جی ایک دن حضرت آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو منع کر دیا کہ آج تم اذان نہیں دینا. وہ جی کیوں نہیں دینا؟ انہوں نے کہا جی حضرت بلال جو تھے نا وہ بیچارے شین نہیں کہہ سکتے تھے، وہ کہتے تھے اشہد اللہ الہ الا اللہ. تو حضور نے فرمایا کیونکہ تلفظ صحیح نہیں ہوتا تو لہذا تم جب تک اپنے تلفظ کو ٹھیک نہ کرو اذان نہ دو. کہتے ہیں جی اب رات کو حضور سو رہے ہیں اور اس کے بعد تہجد پڑھی، پھر لیٹ گئے، پھر نماز پڑھی، پھر لیٹ گئے، اب کروٹیں بدل رہے ہیں، سورج صبح ہوتی نہیں. آخر حضور پاک نے دعا کی کہ اتنا دیر ہو گئی ہے تو ہو نہیں سکتا کہ 2 راتوں کے بجائے رات ایک جو ہے وہ اتنی لمبی ہوتی جا رہی ہے، صبح نہیں ہو رہی ہے. تو اللہ کا حکم آیا کہ جب تک بلال اذان نہیں دے گا ہم تو صبح ہی نکلنے دیں گے. تو لوگ بڑا جناب سر پہ پکتے ہیں، واہ واہ کے ڈونگرے برستے ہیں. بالکل جھوٹ ہے، الف سے لے کر یہ تک بالکل گھڑی ہوئی کہانی. اچھا، حضرت بلال پہ الزام کیا ہے جی کہ ان کو شین نہیں آتا. وہ کہتے ہیں الصحد، وہ تھے کہاں کہ حبشہ، جن کے ملک میں شین ہے اس کو شین نہیں آتا. یعنی اسلامی نہیں سوچا بھی کم از کم جھوٹ بولنے کے کچھ سینگ تو ہوں، آگے پیچھے کو پاؤں تو بھئی اس کے تو ملک کے اندر شین کا تلفظ موجود ہے. وہ تو حبشہ کا رہنے والا آدمی حبشی ہے، تو وہ کیسے شین نہیں بولتا؟ اچھا یہاں آپ کسی حبشے والے کو بلا لیں، اس سے دیکھیں گا شین ادا نہیں کر سکتا. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا انہوں نے کہا کہ جی ابراہیم نے بھی اشارہ کیا کہ اس نے نہیں مارا، بل فعلہ کبیرہم ھذا، لیکن یہ نہ سوچا کہ وہ کہتے ہیں فاسألوہم ان کانوا ینطقون. اللہ کے پیغمبر نے کہا ان سے جا کے پوچھو اگر وہ بولتے ہیں. اگر خود کہا تو خود تو بولنے والے، یہ کیا منع ہوا؟ سارے قرآن کی آیت کو بدل ڈالو صرف اس لیے کہ ایک نئی بات ہے. آج کل ایک یہ بھی رواج ہے، آج کل بڑا یہ بھی رواج ہوتا ہے کہ بھائی جو مفسرین نے لکھا ہے نا ان کے علاوہ کوئی نئی بات ہے. یعنی جتنی روایات شاذہ ہیں جن کو مفسرین نے چھوڑ دیا ہے نا ان کو بیان کرو. لوگ کہیں گے سبحان اللہ، واقعی جناب یہ بڑا مفسر قرآن ہے. یہ بات تو ہم نے آج تک جتنی تفسیریں پڑھی ہیں نا کسی تفسیر والے نے لکھی نہیں. وہ قابل ہوتی تو لکھتے، صحیح ہوتی تو نقل کرتے، کیوں لکھتے ہو؟ لیکن وہ نہیں سنیں گے تو واہ واہ کر اٹھیں گے. اصل بات یہ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی قوم کے ضمیر کو جھنجھوڑنا تھا اور قوم کو ان کا جھوٹ سمجھانا تھا اور قوم کو الہ حق اور الہ باطل کا مشاہدہ کرانا تھا. کہو جن کو تم آلیہ سمجھتے ہو، جن سے تم نفع نقصان کی درخواستیں دیتے ہو، جن کے قدموں میں جا کے بلیدان کرتے ہو اور جن کے چرنوں میں جا کے انسانوں کو ذبح کرتے ہو اور جن کی تم منتیں مانتے ہو، ان سے یہ تو پوچھ لو کہ کس نے مارا ہے. وہ تمہیں اپنے قاتل کا نام بھی نہیں بتا سکتے. فاسألوہم، پوچھو جا کے ان سے. بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ کام جو ہے نا وہ تمہارے خدا ہے نا، کوئی چھوٹا ہے، کوئی درمیانہ ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی کھڑا ہے، کوئی پڑا ہے. وہ جو اصل بڑا ہے نا اس کو غصہ آ گیا کہ یہ روزانہ جو تم جا کے وہاں مٹھائیاں چڑھاتے ہو، چڑھاوے چڑھاتے ہو، وہاں جا کے چینی اور تپاشے تقسیم کرتے ہو، وہ سارے کھا جاتے ہیں، چھوٹے بڑا رہ جاتا ہے. اس کو آج غصہ آ گیا، اس نے مار دیا. کہنے لگے بات تو صحیح، اصل تو ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے جب ہمارے پاس زخمی موجود ہے، جب ہمارے پاس جو ہے نا، دیکھو جی سب سے بڑی شہادت اس کی ہوتی ہے جس کو چوٹ لگے. سب سے بڑا گواہ وہ ہوتا ہے، اس جیسی شہادت دنیا میں کوئی نہیں. یعنی آدمی مرتے ہوئے اگر نزا کا بیان دے دے نا کہ میرا فلاں قاتل ہے، اس کو دنیا کی کوئی کورٹ بھی چیلنج کر سکتی کہ بھائی مرنے کے بعد کیوں جھوٹ بولے گا یار.
ایک آدمی مر رہا تھا، بہت سامنے تھی، کیوں جھوٹ بولتا؟ اسی لیے فوراً پولیس مجسٹریٹ کو لے کے نزا کا بیان قلم بند کرتی ہے کہ فوراً اس کا بیان لے لو تاکہ کس سے ختم ہو جائے مقدمے کا، اور پھر تفتیش کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا بھی ان سے پوچھو نا، وہ جو خدا تمہارے آج ٹوٹے ہوئے پڑے ہیں، کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کی گردن کٹی ہوئی آتی، ان سے پوچھو، وہ نہیں بتاتے تمہیں۔ کہنے لگے بھی بات تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑی معقول کی ہے، ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے، پہلے ہم اپنے زخمیوں کے پاس سے جائیں۔ جب وہ کہتے ان کے کچھ بڑے بڑے کھڑے تھے نا، انہوں نے کہا بے وقوفوں کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ان سے پوچھتے۔ انہوں نے کہا پاگلوں، وہ بولتے ہیں کہ پوچھتے ہیں؟ وہ کوئی بولتے ہیں، وہ پتھر کے بنے ہم سے بنائے ہم نے، وہ کہاں بولتے ہیں؟ وہ تو ہمارے اپنے بنائے ہوئے خدا ہے نا۔ وہ ہمارے ایک بزرگ تھے، تو ایک آدمی نے فرضی طور پہ سید بن گیا، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا سید لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ تو کوئی مسئلہ ہے نہیں، سال ڈیڑھ سال میں آدمی پکا سید بن جاتا۔ اچھا جس کو کچھ نہ آتا ہو پیر طریقت لکھنا شروع کر دے، 2-3 سال میں پکا پیر ہو جاتا۔ اچھا جس کو کوئی خطیب وغیرہ خطابت نہ آتی ہو، اپنے آپ کو خطیب العصر لکھوانا شروع کر دے تو خطیب العصر بن جاتا ہے۔ جو بالکل پڑھا ہی نہ ہو مفت ہو وہ مفتی بن جاتا ہے۔ بڑا آسان کام ہے نا، اس میں کچھ بھی نہیں لگتا ہے۔ تو اس لیے جناب اب سوچنے لگے کہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ تو بدبخت بولتے ہی نہیں ہے نا، ان سے کیا پوچھیں گے؟ انہوں نے کہا اچھا ابراہیم علیہ السلام پھر ہمارے ساتھ اور زیادتی کر رہے ہو، ایک تو ہمارے عبادت خانے میں گھس گئے، ہمارے خداؤں کو توڑ پھوڑ ڈالا، اب الٹا کہتے ہو پوچھو، وہ کو بولتے ہیں کہ ہم ان سے پوچھیں؟ تو اب بات کھل گئی نا، تو اب غصے میں جلال میں آئے پیغمبر اللہ کی توحید، کہا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ۔ اب پیغمبر آیا اپنے مقام جلال پہ، اب اللہ کی توحید کے لیے آئے، غضب میں آئے، کہا پھر حیف ہے تم پر بھی اور جن کو تم نے خدا بنا رکھا ہے، کہ افلا تعقلون، عقل کے اندھے ہو گئے اور جو بول نہیں سکتے وہ خدا بن سکتے؟ تو اسی طرح یاد رکھیں گے بی بی مریم نے بھی اس قصے کو یعنی حل کرنے کے لیے فاشارت الیہ، لیکن ایک بات سمجھائیں کہ بی بی مریم نے جو اشارہ کیا بچے کی طرف، یہ کیوں؟ اللہ نے تو کہا تھا چپ کرو، یہ تو اللہ نے کہہ دیا کہ بھئی تم نے روزہ رکھنا ہے، چپ کا بولنا نہیں، لیکن یہ تو نہیں کہا تھا کہ بھئی بچے کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ تو بی بی صاحبہ نے آخر ادھر جو اشارہ کیا یہ کیسے سوچا؟ یہ تو ٹھیک ہے کہ اس نے بات نہیں کی، لیکن بی بی مریم کا اس بچے کی طرف اشارہ کرنے کی وجہ کیا تھی کہ بچہ آخر کیا کرے گا؟ فاشارت الیہ، علماء نے لکھا وجہ یہ ہے کہ بی بی صاحبہ کو اللہ نے اتنا فہم تو دیا تھا کہ بغیر کسی شوہر کے، بغیر کسی خاوند کے جبریل بھیج کے جس کو پیدا کیا جا رہا ہے تو پھر یہی میری صفائی کا ذریعہ بنے گا۔ اتنا تو بی بی بھی سمجھ گئی نا کہ اللہ نے اتنا شرف جو بخشا ہے، تو جس کو پیدا کرنے کے لیے اللہ نے جبریل کو بھیجا ہے، جبریل آیا انسان بن کے، تو میری عزت و عصمت پر اعتراض جو ہو رہا ہے تو اسی بچے کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو جواب بھی یہی بچہ دے گا۔ تو اب ساری قوم بول پڑی، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہنے لگے بی بی مریم وہ کیسے بات کرے گا جو ابھی جھولے میں ہے، جو ابھی مدت صبا میں ہے، کیونکہ بچے پہ ادوار گزرتے ہیں۔ عرب کی زبان کی بڑی وسعت ہے کہ بچہ پیٹ میں ہے تو جنین کہلاتا ہے، اور جب پیدا ہوتا ہے تو رضیع کہلاتا ہے، صبی کہلاتا ہے، اسی طرح پھر ولد کہلاتا ہے، ولد کے بعد مراہق کہلاتا ہے، پھر شاب کہلاتا ہے، اس کے بعد شیب کہلاتا ہے، اور پھر حرم کا زمانہ آتا ہے۔ تو یہ سارے ادوار ہیں، کیونکہ لغت عربی اتنی وسیع لغت ہے کہ ہر مقام کے لیے نہیں آنا۔ ایک ہماری بھی تو لغت ہے نا کہ 18 ایئر اولڈ بوائے، 4 سال کا بچہ ہو تو 4 ایئر اولڈ، یہ پتہ نہیں اولڈ از گولڈ کچھ سے لیتے ہیں، ویسے اپنے ماں باپ کو تو گولڈ کبھی نہیں سمجھا انہوں نے، ان کو تو پھینک آتے ہیں وہاں میٹرنٹی، اپنے اس کے جو بنائے ہوئے نا انہوں نے مینٹیننس کے لیے، ان کے سنبھالنے کے لیے ہوم بنائے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں جا کے بیچارے پھینک آتے ہیں۔ بہرحال یہ اب مجھے آپ بتائیں کہ 4 سال کے بچے کو یہ کہا جائے 4 سال کا بوڑھا ہے، یہ بھی تو دنیا کی زبان ہے بتا، یعنی آپ خود فیصلہ کریں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ نے تیسری زبان میں ماشاءاللہ ڈگریاں لی ہیں، تو آخر اس زبان کا یہ اس محاورے کی مجھے پس منظر سمجھا دو نہ، میں تمہاری بیعت کر لوں۔ چلو میں تو پرائمری بھی نہیں پڑھی نا، آپ تو ماشاءاللہ ڈگریاں کر کے بیٹھے ہیں، میں تو پرائمری اسکول میں بھی کبھی نہیں پڑھی، ہم تو ابتدا سے پیدا ہوئے ملا مولویوں گھرانے میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں پڑھے، وہاں سے پڑھتے رہے، جو تمہارے نزدیک بالکل سب سے بڑے معطوب جگہ ہیں اور سب سے بڑے شرارت کے گڑھ ہیں۔ جہاں قرآن پڑھا، کیوں؟ قرآن جو کہتا ہے کافر دشمن ہے، تو جہاں وہ پڑھایا جاتا ہے تو دشمن کی جگہ ہوئی نہیں۔
ذہن یہ بنا دیا گیا ہے نا، دماغوں میں یہ بٹھا دیا. اسی لیے جب اب نئے لوگوں کو یہ بات کھلتی ہے، سمجھ آتی ہے، فوراً وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اسلام لے آتے ہیں. کہتے ہیں اچھا اسلام کو اتنا غلط رنگ میں پیش کیا جا رہا ہے. جو اسلام فساد مٹانے کے لیے آیا ہے، جس قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ ان اللہ لا یحب المفسدین ولا تفسدوا فی الارض، جس قرآن کا یہ دعوت ہے کہ من قتل الناس فکأنما قتل من قتل ایک نفسا فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اسے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. جب ان کے سامنے راز کھلتا ہے کہ ہمیں یہ کہتے ہیں یہ مفسد ہیں، ہمیں یہ کہتے ہیں فسادی ہیں، ہمیں یہ کہتے ہیں یہ بنیادی ہیں، ہمیں یہ کہتے ہیں یہ فتنہ و فساد میں. وہ تو فرعون بھی کہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے دین کی دعوت دینے گئے تو اس نے بھی اپنے وزیروں سے اور کابینہ سے کہا تھا کہ مجھے تو خطرہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے دین میں فساد پیدا نہ کر دیں. تو آپ ایمان سے کہیں جن کا 70,000 بچہ مار دیا جائے وہ فساد کرے گا؟ عجیب بات. اسی لیے اب آپ دیکھیں اور یہ پردہ کھلے گا، حقیقت چمکے گی. آپ بادل پر آپ کتنے دن بادل کو سامنے رکھیں گے؟ سورج کے کتنے دن تک مصنوعی بادل چڑھائیں گے آپ، مصنوعی بارشیں برسائیں گے آپ؟ ایک نہ ایک دن تو یہ بادل چھٹیں گے اور سورج کا نور نکلے گا ہمارے سے. ایک نہ ایک دن تو یہ ساری میڈیا پر جو جھوٹی یورش ہے اسلام کے خلاف وہ ختم ہوگی اور اسلام کا پہلو سامنے آئے گا. اسی لیے آج ٹھنڈے دل سے جو نصرانی ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، مجوسی ہے، ہندو ہے، قرآن لے کے گھر جاتا ہے اور پڑھتا ہے کہ یار یہ ہمیں میڈیا میں تو یہ دکھا رہے ہیں اور قرآن تو یہ کہتا ہے. اتنا بڑا جھوٹ، اس کا مطلب ہے قرآن سچا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ کے دین میں فوجوں کی فوجیں داخل ہو رہی ہیں. آپ چلو مکہ میں رہتے ہیں، ایمان سے کہیں آج سے 8 سال پہلے اتنے لوگ عمرہ کرتے تھے؟ آج سے 5 سال پہلے آپ نے اتنے نوجوانوں کو حج پہ دیکھا تھا؟ یہ کیا ہے اصل کہ بھئی اسلام کو تو بدنام کیا جا رہا ہے اور لوگوں کا رجحان بڑھ رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ مجھ سے جھوٹ بولتے رہیں لیکن جس دن حقیقت کھلے گی، جس دن حقیقت کھل جائے گی، واضح ہو جائے گا، تو میں کہوں اچھا مجھے تو بھئی انہوں نے دھوکے میں رکھا ہے نا، بات تو یہ نہیں تھی. تو اسی لیے اب آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کی عظمت دیکھیں کہ وہ بی بی بالکل خاموش بیٹھی ہوئی ہے. اب بی بی مریم کی عزت و عصمت کا سوال ہے تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ بخشا کہ بھئی تم اس حال میں بول کے بی بی مریم کی عفت و عزت و حفاظت کا گواہ بنو، صفائی دو گے بی بی پاک. تو فوراً عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ قال انی عبداللہ. اور جب انہوں نے کہا کہ کیسے بولے گا تو عیسیٰ علیہ السلام قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندو ہوش کرو، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے کتاب اور مجھے نبی بنایا. وجعلنی مبارکا، میں تو برکت والا ہوں، میں تو اپنی والدہ کا فرما بردار ہوں. ایمان سے کہیں ایسا بچہ یہی مسئلہ حل کر دیا کہ اگر ان کے والد ہوتے تو یہ کہتا نا کہ میں ماں باپ کا فرما بردار ہوں، میں والدین کا فرما بردار ہوں. اور برم بے والدتی تو نہ کہتے کہ صرف والدہ کا فرما بردار ہوں، کیونکہ باپ تو ہے نہیں، اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا. حضرت ابراہیم نے دعا مانگی ربنا اغفر لی ولوالدیا، میرے ماں باپ دونوں کو شامل کیا چونکہ ان کے ماں بھی ہے باپ بھی ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں صرف والدتی، وبرم بوالدتی ولم یکن جبارا شقیا. اور اس کے بعد کہا کہ مجھے تو اللہ نے وہ عظمت دی ہے کہ والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. اللہ نے فرمایا میرا بندی اب ان کو بتاؤ ذالک عیسی ابن مریم، اے عیسائیو عیسیٰ کا نام لینے والوں یہ ہے عیسیٰ ابن مریم کی تاریخ. وہ نہیں جو تم نے خدا کا بیٹا بنا رکھا ہے، وہ نہیں کہ تم نے خدا بنا رکھا ہے، وہ نہیں کہ تم نے بی بی مریم کو اللہ کی بیوی بنا رکھا ہے. ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے وہ عیسیٰ ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان سے کہے کہ اتنا بڑا معجزہ، اتنا بڑا اعجاز کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا بولنا معجزہ ہے، شان ہے. لیکن یہ ساری شان کیوں ملی کہ بی بی مریم کا دامن تھا. تو اللہ نے عورت کی کتنی عزت. اور دوسرے مقام مریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا، اللہ نے فرمایا وہ مریم عمران کی بیٹی جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، جس نے گناہ نہیں کیا، جس نے غلطی نہیں کی. فنفخنا، پھر ہم نے جبریل کو بھیج کے اس میں روح پھونکی
اور اس کے بعد کہتے اللہ نے اس کی صفت بیان کی، ایک کیا بیان کی کہ احسنت فرجہا، اور دوسری صفت کیا تھی فصدقت بکلمات ربہا وکتبہ وکانت من القانتین۔ اللہ نے عورت کی کتنی شان فرمایا کہ وہ بیوی جس نے اپنے بدن کی حفاظت کی اور اس کے بعد جس نے اللہ کے کلمات کی تصدیق کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمت اللہ ہیں، ان کی نبوت و رسالت کی بھی تصدیق کی، اور اللہ نے جو کتابیں دی ہیں پیغمبروں کو ان کو بھی تصدیق کی۔ وَقَالَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ بیوی تو بڑی میری اطاعت گزاروں میں ہے۔ اللہ پاک نے اگر عورت کی کوئی مکانہ نہ ہوتی ایمان سے کہیں کہ پھر، اور خدا کی شان یہ بھی دیکھیں کہ اللہ نے موقع نہیں دیا کہ کوئی یہودی کوئی نصرانی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ کے بارے میں ایسا واقعہ ہوتا تو کہتے جی قرآن نبی پہ اترا ہے، ہم نے خود بنایا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا نا ہم تو تمہارے پیغمبر کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور جسے تم مانتے ہو، ہم تو اسی عیسیٰ ابن مریم کی بات کر رہے ہیں، ہم تو اس بی بی مریم کی بات کر رہے ہیں جس کو تم بھی مقدس مانتے ہو، ہم نے اس کو یہ عزت دی اور یہ عظمت دی۔ تو اسی طرح اللہ نے جن خواتین کا ذکر قرآن میں کیا ہے، اندازہ کریں اس کا کوئی مقام ہوگا۔ اسی طرح بس اس کی ایک چھوٹی سی مثال سمجھ لیں کہ اگر ایک آدمی ایک فنکشن کرتا ہے، ایک تقریب ہے، اس کے لیے اشتہار دیتا ہے، تو اشتہار میں جن کا نام لکھیں گے وہ کوئی حیثیت والے لوگ ہوں گے تو نام لکھیں گے نا، آپ سامعین کا نام تو کوئی نہیں لکھتا۔ اور پھر ان میں جن کو آپ لکھیں گے کہ یہ ہمارے خاص طور پہ ہمارا جو ہے نا جی مہمان خصوصی ہے، اور یہ ہمارا جس کے زیر صدارت میں ہوگا، اور ان کے زیر